الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ دہر اور سورہ انسان، دو نام ہیں اس کے، اور مجھے انسان سورہ کہنا اس کو زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کو فوراً جب میں بولتی ہوں یہ سورہ انسان تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے یہ سورہ اتری ہے، اور زیادہ فوکس میرا چلا جاتا ہے اس کی طرف۔ اور الحمدللہ لاسٹ سیشن میں ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی، مجھے اس ہفتے اتنا فائدہ ہوا کہ ایک جگہ میں سورہ ملک بھی جو ہے اس کی کہیں میں سیشن اٹینڈ کر رہی تھی، تو وہاں بھی مجھے ریلیٹ میں کر پائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واقعی ہماری اوقات یا ہمیں کیسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، تمہیں کیوں بھیجا ہے میں نے، اور اپنی پیدائش کو ہی دیکھ لو۔ تو مجھے تو اس لاسٹ سیشن نے بڑا فائدہ دیا اس ہفتے، اور آپ لوگ بھی آخر میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو لاسٹ سیشن میں اس ہفتے کچھ فائدہ ہوا پریکٹیکلی، یا آپ نے کسی کو سمجھایا ہو، یا آپ کو کچھ چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں۔ تو ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت ہم کریں گے آیت نمبر 3 اور 4 کی، اور فاطمہ ہماری جی فاطمہ ہیں بالکل۔ فاطمہ اوور ٹو یو ناؤ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، فاطمہ نے تلاوت کرنی تھی۔ اچھا سوری امن، سوری امن، آپ کے تلاوت اوور ٹو امن ناؤ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ ماشاءاللہ بہت بہترین ہونا آپ نے پڑھا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ شروع سے اس سورہ کو پڑھ لیں تاکہ ایک دفعہ ہمارا ریمائنڈر بھی ہو جائے، اور جب ساتھ ہمارے سامنے رکھیں گے تو ہم تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہوگا۔ تو پہلی آیت سے لے کے اور آیت نمبر 4 تک اگر آپ تلاوت کر دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ جزاک اللہ خیر و کثیر، بہت بہترین۔ تو بہرحال اس کی ترجمہ اب ہم آتے ہیں، اور فاطمہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے اس کی ٹرانسلیشن رکھیں گی، اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جو پریویس آیات ہم نے لاسٹ ویک پڑھ لی ہوئی ہوتی ہیں، پریویس ویک میں پڑھ لی ہوتی ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا ریوائز گھر میں جا کے کیا کریں، اور جب آپ کے پاس عربک ٹیکسٹ آئے تو آپ خود سے خود اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہوں۔ جو الفاظ مشکل ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کر لیا کریں، اور ان کو لکھ لیا کریں، یا ان کو ریپیٹ کیا کریں بار 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 بار، تو اس کو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی فاطمہ، آپ ریڈی ہیں؟ جی اسٹارٹ کریں۔ جی بالکل سٹارٹ کریں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آیت نمبر 3 میں پہلا لفظ ہے انا، اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ہدیناہو کا یہاں مطلب ہے کہ ہم نے دکھا دیا، یا ہم نے جو بھی انسان کو دکھانا تھا وہ اسے ظاہر کر دیا۔ السبیلہ کا مطلب ہے راستہ۔ اما کا مطلب ہوتا ہے خواہ۔
شاکرہ اور کفورہ کا ورڈ آگے استعمال ہوا ہے. شاکرہ کا مطلب ہوتا ہے گریٹفل اور یا شکر گزار، اور کفورہ کا مطلب انگریٹفل، نا شکرہ. آیت کا پوری ٹرانسلیشن ہے کہ بے شک ہم نے دکھا دیا اسے راستہ، خواہ وہ شکر گزار ہو یا نا شکرہ. آیت 4 میں ہے انا کا مطلب ہے بے شک، اعتدنا کا مطلب ہے کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسلہ زنجیریں، اغلالا توق، اور سعیرہ کا مطلب ہوتا ہے دہتی آگ، اور ادھر واو کا مطلب ہے اور. آیت کا ٹرانسلیشن ہوئی کہ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہتی آگ. استغفر اللہ بالکل لازم بھی ہو تو برے. جزاک اللہ خیر فاطمہ. آپ نے ٹرانسلیشن رکھی ہے ہمارے سامنے. کسی کو اس ٹرانسلیشن میں ایڈ کرنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے، کسی کا میننگ، کسی ورڈ کا میننگ، تو فاطمہ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ساتھ کی طرف چلتے ہیں. اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ان 2 آیات کی پریپریشن کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہو تو جیسے ہی ساتھ کی ڈسکشن ختم ہوگی، یا ساتھ اگر کچھ ڈیورنگ ہز ڈسکشن وہ آپ سے کچھ پوچھیں گے تو پھر آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا. چلیں ساتھ، آپ ریڈی ہیں؟ چلیں جی، آواز آ رہی ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن. اچھا، میں تھوڑا سا پہلے ٹرانسلیشن میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، اس کے بعد پھر میں آگے تھوڑا سا تفسیر کی طرف بھی جاتا ہوں. اچھا، جو فرسٹ ورڈ ہے انا، اب اس کے اندر نون کے اوپر جو ہے نا شد نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو. اگر میں یہاں پہ زوم بھی کروں یا آپ اپنے مصحف میں بھی دیکھیں تو ادھر نون کے اوپر شد ہے. اس کا مطلب ہے کہ نون یہاں پہ 2 دفعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اصل لفظ یہ تھا الف نون نون الف اننا. ٹھیک ہے، ان کا مطلب جس میں نے بتایا بے شک، یا وہ اس طریقے سے آتا ہے اس کے اندر. اور نا جو ہے اس کا صیغہ ہے ہم کے لیے، جس طرح ہم 1 2 یا 3 اس طرح صیغے عربی میں پڑھتے ہیں تو ہم کے لیے نا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے، تو یہاں پہ انا نا اصل لفظ ہے، لیکن ہم اس کو ظاہری بات ہے عربی میں پڑھتے ہیں تو انا لفظ ہو جاتا ہے پڑھتے ہوئے، اور نون کے اوپر ہم وقف کر کے لمبا کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو. صحیح ہے، تو وہاں پہ اس کا مطلب بے شک ہم نے بن جاتا ہے. پھر ہدینا ہو کے آگے بھی ہدینا ایک لفظ ہے ہدایت دینے کا. ہو میں ہو کا صیغہ جو ہے وہ اس کے لیے یا اس کو پریفرنسز میں دیا جاتا ہے. ہو کا صیغہ جو ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں انسانوں کی طرف یا بھی جو بھی لوگ ہیں ان کی طرف، ہدینا ہو کہ بھئی ہم نے جو ہے ہدایت دی ہے، سبیلا سیدھی یا سیدھے رستے کی، یا اس طریقے سے اما شاکروں و اما کفورا، تاکہ وہ یا شکر گزار بن جائے یا پھر وہ ناشکرہ بن جائے. ٹھیک ہوگا، یہاں پہ 2 لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو شکر گزار اور ایک کفر کرنے والا، مطلب انکار کرنے والا. تو شکر ہم کسی بھی بندے کا یا کسی بھی ایک انسان کا، ہم اللہ تعالیٰ کا اگر شکر کی بات کریں وہ تو ہم کبھی بھی شاید پورا نہ کر سکیں، لیکن اپنے طور پہ ہم پوری طور پہ ایفرٹ تو ضرور ڈالتے ہیں کہ بھی ہم کس طریقے سے شکر ادا کر سکیں. اور وہ جو ہے اس کے اندر کافروں کے لیے بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے راستہ دکھا دیا، اب آپ اس پہ چلیں گے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے شاکر صابر شاکر بن جائیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے، یا پھر آپ دوسری سائڈ والی طرف چلے جائیں گے جو کہ کافروں والا ہے. اگر آپ کافروں والی سائڈ پہ چلے جائیں گے تو اس کے لیے پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے آپ کے ساتھ انا اعتدنا، کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے. صحیح ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے. جو پچھلے آیت میں لفظ آ رہا تھا کافر کفورا، اس سے ساتھ ملتا ہوا یہاں پہ کافرین صیغہ استعمال ہوا ہے. للکافرین یہاں پہ لام زیر لی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور کافرینہ جو ہے یہ مجرور حالت میں ویسے تو. ٹھیک ہے، تو للکافرین کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا. صحیح ہے، سلاسل جس طرح فاطمہ نے بھی بتایا کہ بھئی توق ہو گیا، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، زنجیریں، سلاسلہ زنجیریں ہیں، باغلال توق ہو گیا، بصیرہ بھڑکتی آگ کو. یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ لوگوں نے، کہ کوئی بھی انسان ہے اس نے کیا کیا، ناشکرا ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. صحیح ہے،
اس سے اگلی بھی آیات کچھ جو آئیں گی اس کے اندر ہم جب نیکسٹ آیات پڑھیں گے تو اس میں بھی اس کی اور ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے دوزخ جنت کی ویسے تو یہ، لیکن یہاں پہ بتایا ہوا کہ بھئی ہم نے زنجیریں رکھی ہوئی ہیں، توق رکھا ہوا ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہوئی ہے. تو مجھے اس ٹائم پہ ویسے آپ لوگوں سے کوشچن پوچھنا ہے کہ بھئی کیا آپ لوگوں کو کیا پسند ہے؟ کیا آپ لوگوں کو ایک زنجیریں بھڑکتی ہوئی آگ پسند ہے یا کچھ اور پسند ہے؟ جی السلام علیکم. استغفر اللہ. کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی بھی تکلیف اٹھائے. ذہنی تکلیف کی تو بات علیحدہ ہے، جسمانی تکلیف کی کوئی بندہ نہیں اٹھانا چاہتا. صحیح صحیح میں بالکل ایسا. ہاں عذاب کسے پسند ہوگا؟ بالکل یہ تو بات آپ نے صحیح کیا. عذاب کسی کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عذاب کو پسند نہیں کرے گا. لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ ہم عام حالات میں عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کے ہم بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، اس میں ہمارے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ایک تو. صحیح ہے. اور اس کے پر جو ہے فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو کچھ شروع کی آیات تھیں ان کا بھی تھوڑا سا ادھر ایڈ آن کرنا چاہوں گا میں. جس طرح ہم نے شروع میں کچھ آیات پڑھی جس میں تھا کہ بھئی اللہ ایسا وقت بھی تھا انسان کے اوپر جس میں انسان جو تھا ذکر کے بھی قابل نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی تاکہ تم عمل کر سکو. سورہ ملک کی آیت نمبر 67 ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں. صحیح ہے. یہ سورہ ملک کی آیت 67 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جس طرح شکر گزار یا کافر ہونے کے لیے جو ہے آزما رہے ہیں اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کوئی کہ بھئی ہم کیا کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہمارے پاس صحیح مسلم کی ایک حدیث ایڈ کی ہوئی ہے اس میں نے. تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہر شخص صبح کے وقت جو ہے نا اپنے نفس کو خرید و فروخت کرتا ہے، یا تو وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کر دیتا ہے. اب اس کی اگر حدیث کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ باقی کافی واسٹ ڈیٹیل میں ہے، لیکن ہر صبح انسان جب اٹھتا ہے تو وہ اپنا دن کا دائرہ کار سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے آج کے دن اب آگے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. میں نے آج کا دن کیسے گزارنا ہے. اگر یا تو وہی ہے کہ وہ صبح کے ٹائم اٹھ کے جو بھی روزی روٹین ہے، اسلامک روٹین ہے یا دوسری بھی روٹین ہے، تو وہ اپنے روٹین سیٹ کر لیتے کہ میں نے اپنے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ڈیٹیل میننگ اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک دو چیزیں اور تھیں ایڈ کرنا میں چاہ رہا تھا، جس میں یہ تھی کہ سورہ قیامہ کی جو آخری کو 4 آیات ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پر ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہیں جو اس سے پہلے 2 آیات میں گزرا. ٹھیک ہے. وہ بھی اسی سیم ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہیں. کہتے ہیں تو میں اسکرین شیئر نہ کر سکوں لیکن تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں. علم یقون خاتم من منی جمنا، کیا نہ تھا ایک نطفہ کہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے. پھر اس سے اگلی آیت ہے، یا آخری 4 آیات کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اس سے اللہ نے اس کا جسم بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے. کیا وہ نہیں اس پہ قادر کہ وہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے. اچھا نہیں اس میں درمیان پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. درمیان تیسری آیت یہ ہے اور لاسٹ آیت یہ ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مرنے والوں کو زندہ کر دے. ٹھیک ہے. اس میں یہ پوری وہی بات ہے کہ ایک انسان کے بننے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ سالوں سال سے انسانوں کو پتہ ہی ہے. یہ طریقہ ریپروڈکشن سسٹم کے نام سے بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے پوری طریقے سے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا ذکر ہے جس کا انسان اپنے اوپر ذکر نہیں کرتا. تو اسی اوپر جو صورت انسان ہے شروع ہوتی ہے، تو اس میں کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد سیکنڈ آیت میں ایک لفظ ہے امساج کا. اس کا امساج کا جب میں ریسرچ کر رہا تھا جس میں مجھے پتہ لگا امساج کا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈی این اے کی طرح.
صحیح ہے، ڈی این اے جو ہمارا ہوتا ہے، جس سے انسان کا پتہ لگ سکتا ہے یہ کالا گورا اس کا قد کتنا تھا، اس کو کون سی بیماری تھی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں تو ان کا وہ ڈی این اے میچ کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ انسان واقعی آپ کا ریلیٹیو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امساج کا ایک مطلب ڈی این اے بھی لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی گزر چکا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ زبان چلنے لگتی ہے، پھر یا تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے یا ناشکرا۔ صحیح، یہاں پہ سید جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کوئی بندہ تو کفار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو لیکن نہیں، وہ پیچھے سے تو مسلمان، اس کے اوپر فطرت اسلام ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کیا ہوتا ہے، وہ ایسا بڑا ہوتا ہے، اس کی زبان چلنے لگتی ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر یا تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے یا پھر وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک فی ظلال القرآن کا ٹیکسٹ، ایک کانٹیکسٹ پڑھنا چاہوں گا، صحیح ہے۔ اور ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یہاں اللہ نے راہ ہدایت کی تعبیر شکر نعمت سے کی ہے، کیونکہ جب کسی کو ہدایت عطا کر دی جاتی ہے اس کے پردہ شعور پر سب سے پہلے شکر کا احساس نمودار ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت عطا کر کے ایک قابل ذکر چیز بنا دیا، پھر اسے سمیع بصیرہ، سماعت اور بصارت دے کر دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیا، اور یوں وہ علم و معرفت پر قادر ہوا۔ پھر اسے ازرو فطرت بذریعہ انبیاء ہدایت عطا فرمائی اور آزاد چھوڑ دیا، اور راہ ہدایت اختیار کر کے مشکور بننے یا راہ ضلالت اختیار کر کے کفور یا ناشکرہ بننے کے لفظ کفور کے مفہوم میں ہے ناشکری میں وہ غلو کرے، ٹھیک ہے، وہ ناشکرہ بن جائے، صحیح ہے۔ یہاں پر جو تنبیہات جو ہیں مخلوقات کو دی گئی ہیں، تو ہمیں جس طرح کہ پتہ ہے اس ٹائم پہ بھی اگر ہم پوری ورلڈ کی پاپولیشن کا کاؤنٹ لگائیں تو اپروکس اربوں میں ہے، 7-8 ارب کے قریب ہے، تو اس میں سے آپ ایک انسان ہے۔ انسان بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم ایک انسان ہیں، تو انسان شکر ادائی کرتا ہے کہ بھئی ہمیں آنکھ کان سا سب کچھ دیا ہے، ہم اس پہ بھی شکر گزار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد جو لوگ کفر اور ناشکری کریں گے ان کا انجام نہایت ہی اختصار کے ساتھ بتا دیا گیا ہے اگلے، اس لیے کہ پوری صورت کی فضا میں اس طرح کے نرم و نازک اور سہولتیں اور خوشیوں اور جنتوں کے دائی نعمتوں کا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ عذاب جہنم کے تفصیلات دے کر اس صورت کی فضا کو مقدر کرنا نہیں چاہتے، نہایت اختصار کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، زنجیریں ان کے پاؤں میں ہوں گی، توق ان کے گردنوں میں ہوں گے، یہ لوگ زنجیروں میں بندھے ہوئے اور ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم میں گرائے جائیں گے۔ لیکن اس مختصر ذکر کے بعد اب جنت کی نعمتوں کی طرف روح سخن کیا جاتا ہے، اور وہ نہایت سریعت کے ساتھ قدر تفصیل کے ساتھ آگے بیان کیا جائے گا۔ آگے اگلی آیات میں جو ہے وہ بیان پڑھیں گے ہم لوگ جب۔ اچھا، اب اس میں تو ایک کنکلوژن پوائنٹ تھا تھوڑا سا جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی ہم نے جو بھی پڑھا اس سے مراد یہ کہ ایمان سے متعلق وہ شعور یا وہ ہدایت اور روشنی ہے جو ہر انسان کی طرف کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، یعنی انسان اندھا اور بہرا پیدا نہیں ہوتا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری اور باطنی طور پر بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، جسمانی حواس بھی دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے روح کی بصیرت بھی عطا کر رہی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر جیے یا چاہے وہ ناشکر۔ اب ظاہر ہے جس انداز اور طریقے سے انسان زندگی گزر کر رہا ہے اس کے مطابق آخرت میں اس کو بدلہ مل جائے گا۔ تو یہ کنکلوژن پوائنٹ تھا جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔
اس کے بعد اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس میں کچھ اور ایڈ آن کرنا چاہتے ہو ضرور. جزاک اللہ خیر و کثیرہ، بہت بہترین آپ نے ساتھ ایکسپلین کیا اور مختصر میں، اور آپ نے اتنے سارے ریفرنسز رکھے ہیں کہ ٹائم کم ہی لگ رہا تھا کہ اور اس کو ہم ڈسکس کرتے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم گھر میں بھی جا کے، یعنی کہ اپنے اپنے جب فری ٹائم ہو آپ لوگوں کے پاس، ضرور ان ریفرنسز کو دیکھیے گا کہ یہ اور جو علماء ہیں وہ کس طریقے سے ان آیات کو دیکھتے ہیں. میرا سوال ہے ساتھ یہ جو آیت ہے کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان ہدیناہ السبیل اما مومنا و اما کفورا؟ مومن اور کافر میں نے راستہ دکھایا، بس مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ مومن ہوتے یا کافر ہوتے. شاکر ہوں جو ہے، یہ ٹرم کیوں یوز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مہرین آپ کو، ہاں مہرین آپ کی آواز نہیں. اچھا، اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ صرف مومنوں کے لیے کیوں نہیں کہا، اصل کوشچن تو یہی ہے نا. تو دونوں کے لیے یہاں پہ میرے خیال سے ہدایت کے راستے کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دی ہے انسانوں کو، صحیح ہے، تاکہ وہ شکر گزار بن سکے، اور وہ صرف مومنوں کو نہیں دی، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر انسان، زیرو انسان کو دی ہے، چاہے وہ اب وہ شکر کرے یا نافرمانی کرے یا کفر کرے یا مسلمان ہو کے بھی کچھ اور کام کرے، تو وہ اپنے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے. اور وہ ہدایت میرے خیال سے قرآن مجید ہی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہوئے ایک شکر گزار بھی بن سکتے ہیں اور کافی اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جی علی. السلام علیکم میم. ڈفرینٹ اسکالرس کے نا ڈفرینٹ ویوز تھے، مطلب نا اس آیت کے مطابق نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسکالر ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، اب صحیح اور غلط ہمارے اختیار میں ہے. لیکن امام راضی اور ڈاکٹر اسرار احمد کا جو ویو تھا نا وہ بڑا کمال کا ہے، اور مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا اس نے. مطلب ادھر بتایا جا رہا ہے ان ہدینہ السبیل، مطلب اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر نا جو ہدایت ہے نا وہ انسٹال کی ہوئی ہے، بائی ڈیفالٹ ہے ہمارے اندر جو ہدایت ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں، شکر گزار اس وقت بنتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے. اگر میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہوگی تو میں شکر گزار کیسے بنوں گا؟ اب میرے پاس نعمت ہے پھر ہی میں شکر گزار بنوں گا نا. اب ان ہدینہ السبیل، اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسٹال کر دی ہے، اور اس نعمت کا میں شکر گزار بنوں یا اس کا انکار کروں اب میرے پہ ہے. ہاں جی بالکل صحیح علی نے اس کو پٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسٹال کری. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہاں پہ ان ہدیناہ السبیلا، اور میرے پاس ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ سورہ، مجھے ریفرنس صحیح ہو سکتا ہے میں غلط بتا دوں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فجور اور تقوی جو ہے نا وہ میں نے انسٹال کر کے بھیجا ہے. دونوں چیز انسٹال کر کے بھیجی ہیں. اب جس چیز کا زیادہ یوز ہوگا، جس چیز کو انسان زیادہ استعمال کرے گا، جس چیز کے لیے اپنی ان سینسز کو سمیع بصیرہ جو کرے گا استعمال، ان سینسز کو جس کام کے لیے بھی زیادہ کرے گا، تو وہ اس کا جو ہے نا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی معذرتیں جو ہے نا اس دن پیش میں بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جس کو میں نے سماعت اور بصارت دے دی ہے اور وہ ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے تو پورے کام کرے، اپنی زندگی تو بھرپور طریقے سے گزارے، اپنے نفع نقصان کا تو بھرپور طریقے سے پتہ ہو، لیکن قیامت والے دن آ کے میرے پاس ہی اگر توجیہ یا ایکسکیوز پیش کرے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل پایا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ کے دین پہ کیا کام کرنے تھے، مجھے کب جو تھا نا دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے مجھے کوئی کام کرنا تھا، مجھے کوئی قربانی دینی تھی، مجھے آپ کا تھینک فل بھی ہونا تھا، مجھے اپنے گریٹیٹیوڈ بھی شو کرانے تھے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی سورہ میں بتا رہے ہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ ریفرنس بتاؤں گی اس کو آپ کا صحیح سے ایگزیکٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن معذرتیں قبول نہیں کروں گا، کوئی معذرت جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی.
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے نہیں بتائیں گے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ثنا آپ جو ہو نا فجور کی طرف جا رہی ہو، یا ثنا مجھے یہ نہیں کہیں گی کہ آپ فجور کی طرف جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یہ اتنا بڑا ٹیلنٹ انسان کو دے دیا کہ وہ اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ میں کس طرف زیادہ انکلائنڈ ہوں، کس طرف زیادہ جو ہے انکلائنڈ ہوں، یا میں کس چیز کو زیادہ اپنا لائف سٹائل بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو اما شاکر و اما کفورا ہے نا، یہ ایک لائف سٹائل ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک لائف سٹائل بتا رہے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ایک راستہ بتا دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ الحمدللہ 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 یا استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیحات پڑھیں. یہ ایک لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں کہ تم شاکر بنو گے. ٹھیک ہے، شکور کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، شکور خود ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے الشکور. تو بہرحال اس کے حوالے سے کسی اور کو کچھ کہنا ہے اس آیت کے حوالے سے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا آیت، تو ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے، یا ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے، ہمارے جو روٹین ہے، ہمارا جو مزاج ہے، ہماری جو عادات ہیں، وہ بالکل چینج ہو جائیں گی اس آیت کو سمجھنے کے بعد. تو کسی کو اس میں ایڈ کرنا؟ اس میں ویسے السلام تو علیکم جی جی جیسے سب کو. جیسے کہ اس آیت میں میں نے پڑھا ہے میم کہ ہاں اس میں بتایا کہ ایک کافر کی بری صفات اور اس کے لیے خرابی کا بیان ہے. مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اس کے بعد کے جو احکام الہی کے وہ دلیلیں ہیں اس میں دی گئی ہیں. ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اعمال کریں اور اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اور جہاں چاہیں رہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ چیزوں کی پابندی اور کچھ چیزوں کو منع کیا گیا اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے. اور انسانوں کے لیے ہے میم، اس میں آیت میں مطلب انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جو نیک اعمال کریں گے ان کو اس حساب سے اس کا اجر دیا جائے گا یا رزلٹ ملے گا اس کو. جی اتنا بالکل ہی ایسا میں. ہی ہے. بالکل نیک اعمال جو ہے نا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح استعمال ہی نہیں کیا ہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا آیت، ایک انسان کی یعنی کہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. یہ اس سورہ کا جو نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان ہے، الدہر. جب آپ اس سورہ کے حوالے سے رہتے ہوئے ان آیات کو فوکس کرتے ہیں نا، تو آپ کا انٹلیکٹ خود ہی کھلے گا. اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ ہدیناہ السبیل. اب میں آپ لوگوں کو یہ سوال کرتی ہوں کہ سبیل کیا کیا ہوتے ہیں، راستے کیا ہوتے ہیں ہدایت کے؟ میرے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے، وہ بتائیں مجھے. سب ایک ایک راستہ بتائیں ہدایت کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں. جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسول جو ہیں وہ ہدایت کا راستہ تھے. ٹھیک ہے، ایک رسول ہو گئے. اور جی بالکل قرآن ہے قرآن. میم ہدایت کا راستہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم سب جو بیٹھے ہوئے وہ ہم ہیں سبیل ایک دوسرے کے لیے. جی مہرین نے بالکل کمپنی. اور کیا راستے ہوتے ہیں ہمارے لیے ہدایت کے؟ اس سے پہلے والی آیت میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ پچھلی قومیں ہیں میم جن کو دیکھ کر ہم لوگ ہدایت لے سکتے ہیں، جو قرآن میں جن کا ذکر ہے. جی بالکل کتب کہہ لیں نا، ان میں مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے قومیں اور کتابیں، ان سے بھی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. ہم کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جو ہم پوزیس کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، ہے نا. کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ابو کو نہیں پتا تھا، امی کو نہیں پتا تھا، استاد ایسے مل گئے تھے، ماحول نہیں ملا. لیکن اس سے ہی پہلے والی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو یہ کچھ چیزیں ہمیں جو بقول علی کے انسٹال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے السبیل بن سکتی ہیں؟ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں میری باڈی میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو میں سبیل بنا سکتی ہوں ان کو؟ کچھ لوگ ٹائپ بھی کر رہے ہیں. بالکل نیچر سے کنیکٹ ہونا. یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ سیرو فی الارض فینظروا، خود چلو پھرو زمین میں، دیکھو چلتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے سورج چاند ستارے، اپنی باڈی، اپنا معاملات دنیا میں جتنے بھی ہو رہے ہیں، اس سے پہچان جاؤ گے. اور ثنا نے لکھا ہے سمیع بصیرہ، دل. بالکل دل. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ہمارے لیے نا جب آیات ہمارے سامنے آتی ہے نا، اور وہ بھی انسان ہوتے ہوئے ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو نا انٹر لنکڈ کرتے ہیں آپس میں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ
ہم نے تمہیں دیکھنے والا بنایا اور ہم نے تمہیں سننے والا بنایا. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور ہم نے تمہیں ہدایت دی اس راستے کی طرف. اس راستے کی طرف ہدایت دی. ٹھیک ہے، راستہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت اس راستے کی طرف دی ہے جو کہ کیا ہے، جو کہ کیا بتائے گا ہمارے بارے میں کہ اما شاکرا و اما کفورا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے سامنے جو ایک میسج ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اپنے آج کا میرا جو دن تھا نا، آج کا دن یا اوور دا ویکینڈ میں یہ دیکھوں کہ میں، کیونکہ ویکینڈ میں کیا ہوتا ہے ہم ذرا فارغ بیٹھتے ہیں، زیادہ ہم مصروف نہیں ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہم زیادہ مصروف ہوتے ہوں. تو بہرحال ہوتا کیا ہے کہ آج کا ایک دن جو ہے نا، بائی دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ دیکھوں کہ آج میں کمپلیننگ تو نہیں تھی زیادہ، اور میں ناشکری تو نہیں تھی زیادہ، یا میں شکر گزار تھی بہت زیادہ. کیونکہ جیسے ہی یہ آیت میرے سامنے آتی ہے، سب سے پہلے تو مجھے یہ ہٹ کرتا ہے کہ عورتیں ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. مطلب سب سے پہلے تو میری جینڈر آ جاتا ہے، جائیں مرد ایک طرف، ایک عورت ہوتے ہوئے مجھے ایک ریڈ الرٹ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا جس جینڈر سے بلانگ کرتی ہیں، آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پروفیسی ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھی گئی ہیں. کس وجہ سے؟ کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو کیا وہ چوری کرتی تھی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کیا وہ زنا کرتی تھی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کیا کرتی تھی؟ ناشکری کرتی تھی. اور کس کی ناشکری کرتی تھی؟ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا شکر گزار ہونے کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ریکوائرڈ ہے. تم ہدایت پہ آ جاؤ، تم دنیا بھر کے سیشنز لے لو، پورا ہفتہ سیشن لو، پورا ہفتہ سیشن کیا، جا کے مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں پڑھو با جماعت، اور وہاں بھی تم کلاسز لو یا تم 2 کلاسز. لیکن دیکھا کیا جائے گا کہ تم شکر گزار ہو یا کفورا والی کیٹیگری میں آ گئے. اور کفورا کیا چیز ہوتی ہے؟ کفورا یہی چیز ہوتی ہے کہ جس کے آپ شکر گزار ہیں نا، شکر گزار ہونا. اور اگر شکر گزار نہیں ہے تو یہ کفورا کی کیٹیگری میں آئے گا. اور شکر گزار بیسیکلی کس کا ہونا ہے؟ میں اگر اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہو رہی ہوں اور میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیوں نہیں ہو رہی ہوں، تو پتہ چلے گا کیونکہ میں نے اس کو خدا بنا لی ہے. مجھے جو بھی نعمتیں میسر ہیں یا جو بھی چیز مجھ سے چھن رہی ہے، جو بھی مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا ہے کچھ چیزوں سے، اسپانسر نہیں کر پا رہا ہے کچھ چیزوں سے، تو ناشکری جب میں کروں گی تو میں یہ سوچوں گی کہ میں بیسیکلی کس کی ناشکری کر رہی ہوں؟ اپنے اللہ کی کر رہی ہوں نا. تو کریٹر کی ناشکری ہوتی ہے. تو بہرحال اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ایک ایسا راستہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دکھاتا جاؤں گا، ہر وقت میں دکھاتا جاؤں گا. اور سب سے بڑا سبیل جو ہے جمعے کو ہمیں ملتا ہے ایک راستہ جو ہمیں نور کی صورت میں ملتا ہے، جو ہمیں ایک گائیڈ لائن ہمارے سامنے آتی ہے. ہر چیز سے وہ شکر گزاری کا جذبہ ہمارے علم کے حساب سے، اعمال کے حساب سے، ایمان کے لحاظ سے اور پاور کے لحاظ سے ہمارے سامنے وہ ایک ریمائنڈر جمعے کے جمعے ہمیں آ جاتا ہے. پھر رات کو جب سوتے ہیں تو سورہ الملک اور البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہمیں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پورا دن کیا ہے نا، اب اس کو انالیسس کرو، اپنا ان آیات کو سامنے رکھو اور انالیسس کرو کہ تمہارا کیا پورا دن بیہیویئر رہا. تو واقعی اگر میں دیکھوں، جب یہ آیات میں خود اس ہفتے غور و فکر کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ناشکری کا جذبہ بہت زیادہ ہے. اور اگر ناشکری بہت نہیں ہے نا تو شکر گزاری بھی بہت زیادہ نہیں ہے. چلتے پھرتے میں بچوں کو، شوہر کو، ماں باپ کو، دوستوں کو، کسی کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن ہو، میں اس کو یہ بولوں کہ بھئی اللہ کا یہ فضل ہے مجھ پہ، اللہ کا یہ احسان ہے مجھ پہ. تو اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں کفر نہیں کر رہی، ناشکری نہیں کر رہی، تو میں شکر گزاری بھی نہیں کر رہی ہوں. تو ناشکری کو مجھے ختم کرنے کے لیے میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں ہر وقت اپنی زبان لبریز رکھوں. ہر وقت میری زبان جو ہے نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے مسلسل چلتی رہنی چاہیے. ویسے بھی نماز کے دوران بھی، نماز بھی، ویسے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی، ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرنا، ہر چیز کو اللہ سے جوڑنا، اور مشکل وقت کو بھی اچھے ہی طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا کہ یہ وقت آ گیا، یہ بیماری آ گئی ہے تو اس میں اللہ کی بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی بیماری تو نہیں دی نا. ہوتا کیا، پورا جسم ہمارا سلامت ہوتا ہے، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، ایک ذرا سا کٹ پڑ جاتا ہے، کوئی چیز کاٹتے ہوئے چھری سے کٹ پڑ جاتا ہے، بس اس کا رونا غم. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، حفاظت میں ہے. تو بہرحال یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے ریکوائرڈ ہے. کس چیز کا؟ شاکرہ و اما کفورا، جو کہ آپ لوگوں سے بھی ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ ایک مومن جو ہے اس کی ہر وقت یہ، اس کو اللہ تعالیٰ جج کیسے کر رہے ہیں کہ وہ شکر گزار بنتا ہے، اس کی زندگی میں شکر گزاری ہے. اور یہ آپ کے سامنے خود ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے امی ابو سے پوچھیں، جو آپ کے وہ ریلیٹیوز جو آپ کو اچھے سے اندر باہر جانتے ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کے شوہر، آپ ان سے پوچھیں کہ میں ہر وقت کیا بات کرتی ہوں آپ سے، ناشکری کرتی ہوں یا میں شکر گزاری. آپ پوچھیں ان سے سوال، بالکل ان جنرل، یعنی کہ ایسا سوال یہ نہیں سوچتے ہوئے کہ بھئی آپ ان سے ایسے پوچھیں کہ آج کا یا میرا آپ کے بارے میں کیا رائے ہے، میری پرسنالٹی کے بارے میں، کہ میں شکر گزار لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، یا میں ذرا کمپلیننگ ہوں، ہر وقت کمپلین ہی کرتی رہتی ہوں، یا میں بولتی ہی کچھ نہیں ہوں، انٹروورٹ ہوں، میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اللہ کی تخلیق سے، اللہ کی شکر گزاری سے کوئی ہے ہی نہیں، بس کبھی کچھ بول دیا تو الحمدللہ ایک آدھ. تو آپ کو خود وہ لوگ بتائیں گے کہ آپ کا جو پرسنالٹی ہے وہ کیسی ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ چیز میرے اندر بہت اچھی ہے، یہ میرا جو کوالٹی میرے اندر ہے. اور اگر نہیں ہے تو اس کو امپروو کر سکتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ
اگلی آیت میں ہمیں بتاتے ہیں نا کہ نعتدنا للکافرین سلاسلا، سلاسلا سلسلے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ چین کو کہتے ہیں سلسلہ. چین کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک سے ایک کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جو اس کے ہوپس ہوتے ہیں، جو لوپس ہوتے ہیں ایک سے ایک جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سلسلہ سلاسلہ بولا کہ چینڈ اپ ہوگا. اور وہ اغلالن شکل غلیل ہوتی نا، اس کو آپ سمجھ لیں ایک طرح سے، وہ ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ نے غلیل جو ہوتا ہے اس کا جو نشانہ لے رہے ہوتے ہیں وہ ٹائٹ پکڑا ہوا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، وہ سعیرہ. اور یہ جو آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہی جو ہمارے سمیع بصیرہ تھے نا، ہمارے ٹولز تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے والا شکر گزار بندہ بنایا تھا، وہ ہم نے چینڈ اپ کر کے رکھے ہوئے تھے، نکلنے ہی نہیں دیتے تھے ان کو. ہمارا دل کہتا تھا، ہماری آنکھیں کہتی تھی، جیسے عائشہ نے لکھا ہے کہ دل ہوتے ہیں نا جو ہمارے ٹول ہیں، ون آف دا ٹولز ہیں گائیڈنس کے لیے. دماغ ہے ہمارے، آنکھیں ہیں ہماری، ناک ہے ہماری، ہاتھ ہے ہمارے، پاؤں ہیں ہمارے، یہ سب ٹولز ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، چینڈ اپ کر لیتے ہیں، نہیں نہیں یہ والی ریل نہیں دیکھنی، اس سے نہیں ملنا ہے، یہ اللہ کی بات بتائے گا، یہ زیادہ مزے کی لگ رہی ہے، زیادہ انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے، جو کہ دنیا کی طرف کی چیزیں، زیادہ پروفٹ مجھے یہاں فیل ہو رہا ہے. تو جیسے ہی ہم اپنے آپ کو خود زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں نا، اپنے اعضاء کو باندھ دیتے ہیں، اپنی سوچوں کو باندھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اعتدنا للکافرین، تو تم یہاں تو اپنے آپ کو چینج اپ کر لو بالکل ان سوچوں کو جو میں نے تم نے فریڈم دیا تھا، فریڈم آف سپیچ دی تھی، ہر چیز کی فریڈم دی تھی. تو ان اعتدنا للکافرین، تو وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں نا اور ان چیزوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف نہ جائیں، تو ان کے لیے یہ چینڈ اپ، ان کی سزا یہی ہے کہ وہاں پہ بے بس ہو جائیں گے بالکل. سوچے کوئی مجرم آپ دیکھیں، آج جا کے ذرا دیکھیے گا یوٹیوب پہ کسی ایسے مجرم کو جس کو ہاتھ پاؤں کڑیاں سب جگہ لگائی ہوں، پولیس لے کے جا رہی ہو، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا کہ ذلت، رسوائی، بے بسی، کیا کچھ نہیں آپ کو فیل ہوگا اس بندے سے. اور یہ وہ کرمنلز ہوتے ہیں جو دنیا میں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوگا تو سوچا کریں کہ یہ ذلت ہوگی. اتنی بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں دنیا میں ہم، اپنے علم کی، اپنے عمل کی، اپنے پیسوں کی، اپنی خوبصورتی کی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لے کے جایا جا رہا ہوگا، اور جیل میں نہیں ڈالیں گے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو یہ اتنی خوفناک آیت ہے، صرف کس وجہ سے کہ دو ایٹریبیوٹس دکھائے ہیں، ناشکری کے اور کفر کے. شکر کیا ہی نہیں، اور چلو شکر نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں، ناشکری کرتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہ اس کو تو یہ دے دیا، مجھے تو یہ نہیں دیا. تو بہرحال اس میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں، جو کہ علی نے بہت اچھے سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہاؤ ٹو چینلائز اسکرین ٹائم افیکٹولی، جو کہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ ان آیات سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹولز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان سے ہم ویسے آج کل سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، اور تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، کسی کو ہاتھ دیتے ہی نہیں ہے بڑھانے کے لیے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہیں کسی منزل پہ پہنچ جائے. تو اس کے تھرو یہ دین کا کام کر پا رہے ہیں، تو ان کو ہم افیکٹولی کیسے یوز کریں. تو اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں تو ہم علی کی طرف پارٹ کی طرف موو آن ہوتے ہیں. مہرین آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا پہلے، اس کے بعد آپ چلی گئی تھی. اس میں افیکٹولی کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا، ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پھر تاکہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں کہ اب ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. بالکل، وہ بھی ایک آخرت ہمارے کو لیے ہم پکڑ لیں. سیدھی رائے ہو سکتا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے گا، یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں بھی بتا اس کام میں کہ بھئی یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، برا ہے، جو غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ بتا دیں گے، صحیح اور غلط کی پہچان کرا علی دیں نے گے. یہی تو ساتھ علی نے یہی ایکسپلین جی جی کیا نا کہ بالکل. اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ دیا ہے سب کو، الارم دے کے بھیجا ہے. جیسے آپ کے گھر میں الارم ہوتا ہے نا، اب وہ بجتا ہی بجتا ہے، اب آپ اس کو سنوز آف کر دیں، آپ کہیں گے وہ بجے ہی نہ، مجھے نیند خراب ہو رہی ہے میری، وہ الارم تو وہیں لگا ہوا ہے، وہ بج بھی رہا ہے. کہیں کہیں جب وقت ہوتا ہے جو آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے الارم، وہ بج بھی جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو سنوز آف کر دیں، اور اب تو خیر یہ الارم رہی نہیں ہے تو فونوں پہ ہی ہمارے الارم آنا شروع ہو گئے. تو علی نے یہی ایکسپلین کیا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر کے بھیجا ہے، یہ ہمیں کہیں سے ڈھونڈنا بھی نہیں ہے. سوچیں یہ ایفرٹ بھی نہیں ہمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا محتاج رکھا ہوا ہے، اتنا یعنی کہ وہ دیا ہوا ہے، پاور دے دی ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے ہم ڈھونڈتے راستہ، کہاں سے ہم ہدایت ڈھونڈتے، انسٹال کر کے بھیجا ہے، انسٹال کر کے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ فون خریدتے ہیں نا تو کچھ ایپس انسٹالڈ ہوتی ہیں، اور آپ کو کچھ ایپس جو ہیں وہ انسٹال کرنی پڑتی ہیں. تو جو انسٹالڈ ہوتی ہیں وہ انسٹالڈ ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اپنی بس کچھ انفارمیشن یا ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی جو ہمارا جو مزاج ہے نا وہ شکر گزاری کا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، شکر گزاری کا مزاج. جو ہماری علامہ قرطبی ہے نا، ان کی تفسیر میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی
کہ انہوں نے بہت فائن لائن ڈرا کی ہے کہ اس چیز میں کہ شاکرا و اما کفورا، اگر دونوں آپ ٹرمز دیکھیں نا، شاکر جو ہے وہ کم درجے کی ہے، سیکنڈ درجے کی ہے، اور جو کفورا ہے وہ تھرڈ ڈگری ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ڈگری نافرمانی کی قرطبی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے اس آیت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے شکور ہونا، اللہ کو نہیں چاہیے کہ میں بہت شکور بنوں، میں بن ہی نہیں سکتی ہوں شکور، اللہ تعالیٰ کو اس میرے مزاج کا پتہ تھا یا انسان کے مزاج کا پتہ تھا، اس لیے شکورہ کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، اما شکورہ بولا ہی نہیں، اور کیا کہا کفورہ، تو شکور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں رکھی ہے کہ تھوڑا بھی شکر کر لے گا نا تو یہ بھی بہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے الشکور، وہ ہیں شکر گزار کے، جس نے تھوڑا سا شکر کیا چلو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے تھوڑا سا شکر ادا کیا، جبکہ کفر نافرمانی جو ہے وہ زیادہ چیز ایسی ہے جو کہ ہم تھوڑی سی بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھیں گے اتنی نعمتیں دی تھیں، اتنی نعمتیں دی تھیں، اس پہ بھی تم ناشکری کر رہے ہو، تو کفر جو ہے اس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ امام قرطبی کی تفسیر آپ دیکھیے گا اس ان آیات کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو ٹرمز یوز کیے ہیں، دونوں کی ڈگریز میں فرق ہے، صحیح ہے۔ تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان آیات سے اپنے لیے سبق لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ انجام جو ہے کن چیزوں کا ہمیں یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سینسز کو صحیح استعمال نہ کرنے کا، یہ ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہے کہ ان میں آئی لائنر لگایا جائے، مسکارا لگایا جائے، لینسز لگائے جائیں اور سن شیڈز پہن لیے جائیں، اور لڑکے جو ہیں اپنی آنکھیں گھما گھما کے ادھر سے ادھر دیکھیں، اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہماری جو کان ہیں ان کو جو ہے نا ہم ان میں کچھ لگا کے کانوں میں سنتے رہیں، بلکہ ان سینسز کا استعمال اتنا کیئرفلی کرنا ہے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، یا وہی ساتھ والی بات کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات میں جب انہی کا ہی انعام پتہ چلے گا تو شاید ہم اس سے موٹیویٹ ہو جائیں۔ کچھ لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے، کوئی انعام دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس عمل سے بچائیں کہ ناشکری کے عمل سے، اور اس میں ملک میں ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ الملک میں کہ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، یہاں بھی سعیر کا وہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ کاش ہم سن لیتے، اتنا بڑا ٹول ہے یہ سننا، اتنا بڑا ٹول ہے کہ سننا ہی جو تھا نا وہ ایک ون آف دا ریگریٹس ہوگا یوم الحسرہ میں، جہنم والوں کے لیے حسرت کا ایک باعث ہوگا کہ کاش سن ہی لیتے، سننے میں کیوں لاپرواہی کی، کیوں نہیں اٹینڈ کر پائی یہ والا میسج اللہ کا، تو یہ ریگریٹس کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ سننے والوں میں سے بنیں، اور سننے کے بعد پھر عقل استعمال کرنے والوں میں سے بنیں، اور پھر شکر گزار بنیں کہ چلو جتنا بھی سنا، جتنا بھی عمل کیا الحمدللہ اب اس سے بڑھ کر ہی کرنا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کسی نے اور ایڈز مہرین نے ہینڈ ریز کیا تھا پہلے، لیکن اس کے بعد ان کی آواز ہی نہیں آئی ہے، تو اب ہم علی کی طرف موو کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ علی آپ ریڈی ہیں؟ جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی بالکل، آواز مجھے تو کلیئر آ رہی ہے آپ کی، باقی سب کو بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرنے سے پہلے نا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ 1997 سے لے کے 2012 کے درمیان جن کی بھی ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہ ہینڈ ریز کریں اپنے۔ کون سی ڈیٹس بتائی ہیں علی؟ میں کچھ لکھ رہی تھی، سوری۔ 1997 سے 2012 کے درمیان جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ مطلب اس ایج میں نا جو بھی ان کیٹیگری میں جو بھی آتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جین زی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جین زی نا اس ہسٹری کی نا سب سے کمزور نسل ہے، اور سب سے زیادہ نا اس کو نا مینٹل ہیلتھ کنڈیشن پرابلمس ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نا سوشل میڈیا اور اسکرین ٹائم ہے، اور انسانوں نے نا انٹرنیٹ کو بنایا ہے اور خود ہی اس میں پھنس گئے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سٹاپ یا کوئٹ کیسے کریں سوشل میڈیا کو، سوال یہ ہے کہ ہم اس کو چینلائز کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم صرف سوشل میڈیا کو صرف اب ڈائریکشن دے سکتے ہیں بس، اس لیے میں نے نا ٹاپک کا نا ٹائٹل یہی سلیکٹ کیا تھا کہ ہاؤ ٹو چینلائز دی اسکرین ٹائم اینڈ اسٹک ٹو نیو ہیبٹس۔ کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے نا ہمیں پہلے نا پرابلم کو نا اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا آپ کو نا آپ کے انٹرسٹ کے مطابق نا چیزیں دکھاتا ہے۔ اکثر آپ کو نا کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے، آپ کو نا کھانے سے ریلیٹڈ ایڈ شو ہوتی ہیں،
شاپنگ کے وقت شاپنگ کے ریلیٹڈ ہی ایڈ ہوتی ہیں. آپ کبھی کبھی نا افسردہ ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی مینٹل کنڈیشن کے مطابق نا آپ کو ایڈ ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دوبارہ سوال کریں علی، کیا سوال کیا آپ نے؟ کہ انٹرنیٹ پہ نا زیادہ تر چیزیں نا آپ کو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق شو ہوتی ہیں. جی الگوریدم سے بولا میری نے. جی الگوریدم سوشل میڈیا کمپنی کافی جی آواز آ رہی ہے میری؟ میں الگوریدم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ زیادہ تر الگوریدم کام ایسے کرتے ہیں کہ نا ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور اینالائز کرنے کے بعد وہ ٹریک کرتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ موو کیا ہوگی. وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ واٹ وی وانٹ، اور ہمارے بیہیویئر اور تھاٹس اور ایکشن کو نا وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. اب جو سارا یہ تماشا لگایا جا رہا ہے، $1 بلین انڈسٹری ہے یہ سوشل میڈیا کی، یہ صرف ایک کام کے لیے بنائی گئی ہے، صرف ہماری اٹینشن کو گریب کر سکیں. بینگ این ایڈورٹائزر، میں یہ جانتا ہوں کہ نا زیادہ تر چیزوں کو سیل کرنے کے لیے نا ہمیں پہلے نا ایڈز میں نا اٹینشن ہی گریب کرنی ہوتی ہے. پھر سوشل میڈیا کا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح نا آپ ہی نا اٹینشن کو گریب کر لیں. وہ $1 ملین لگاتے ہیں. انہوں نے اٹینشن انجینئرز، سائیکولوجسٹ اور نیورو سائنٹسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے کہ کس طرح نا زیادہ سے زیادہ نا آپ سوشل میڈیا پہ ہی ٹائم اسپینڈ کر سکیں. آور سیل فون از ناٹ اے ڈیوائس، اٹس اے مینیپولیٹو ڈیوائس. یہ زیادہ تر چیزوں کا مینیپولیٹ کرتا ہے، مطلب وہ نا ہم پر حکومت کر رہا ہے. زیادہ تر ہماری سوچ، تھاٹس، جو بھی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اس پر بھی نا یہی افیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا تھاٹ پیٹرن کیا ہے، ہم کیا ڈیسیجن کریں گے، ہماری فیوچر پلاننگ، سارا کچھ پہلی پلانڈ ہوتا ہے کہ کون سی ڈائریکشن ہمیں دینی ہے. اب اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے کہ ہم نا ایڈکٹیو جو بیہیویئر پیٹرن بن چکا ہے ہمیں پہلے اس کو توڑنا ہوگا. اس کے لیے نا میں نا 3 چیزوں کو پریکٹس کرتا ہوں. سب سے پہلے نا آپ نے نا اینالائز کرنا ہے. اینالائز کے لیے نا آپ کے نا 10 دن کی پریکٹس ہے. آپ نے نا سونے سے پہلے نا لکھنا ہے، 1 منٹ کے لیے لکھنا ہے کہ آج کے دن آپ نے کیا کیا، وہ سارا لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے آپ نے نا اپنے ورک کو کوئی نہ میننگ دینا ہے. دوسرے اسٹیپ پہ جب آپ 10 days خود کی تھاٹس، اپنا پروسیس، سارا بیہیویئر اینالائز کر لیں گے نا رائٹنگ کے ذریعے، آپ نے نا اپنے ورک کو کوئی نہ کوئی میننگ دینا ہے. چلیے 1 دن کا بتانا ہے کہ what did I do today یا پورا ویک کا؟ میم اس دن کا آپ نے لکھنا ہے، جس دن آپ سونے سے پہلے آپ نے پورے دن کا لکھنا ہے کہ آج میں نے کیا کیا. یہ صرف نا اینالائز کرنا ہے خود کو کہ اچھا، کس ساری ایکٹیویٹیز یا فون کی یا ٹیکنالوجی کی ایکٹیویٹی؟ اوور آل یہ اوکے، اینالائز ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد جب آپ اپنے ورک کو اور اپنی جو ایجوکیشن کر رہے ہیں اس کو آپ نے میننگ دینا، دوسرا کام. اور تیسرا کام میں پریکٹس کرتا ہوں، مجاہد موڈ کہتا ہوں اس کو میں. یہ روٹین ہوتی ہے بیلنس کے لیے کہ آپ کیسے سیروٹونن، آکسیٹوسن اور ڈوپامین کو کیسے بیلنس کریں گے. کیونکہ جو مجاہد ہوتا ہے اس کی جنگ سب سے بڑی اپنے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور اس جنگ میں نا ڈوپامین امبیلنس کی جنگ ہے نا، کیونکہ ہمارا ڈوپامین امبیلنس ہے. اس کے لیے ہمارے لیے 2 تلواریں ہیں جو کام آئیں گی، سیروٹونن اور آکسیٹوسن. آپ نے نا اسٹارٹ میں نا صرف 5 چیزوں پہ نا اسٹک رہنا ہے، اسی پہ فوکس کرنا ہے. پہلی چیز ہے آپ کی سلیپ، آپ کی جو سلیپ روٹین ہے اس پہ آپ نے اسٹک رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری آپ کی ڈائٹ، تیسری ایکسرسائز،
چوتھے آپ کی ورک روٹین، اور لاسٹ ہے آپ کا جو ریلیشن شپ ہے. جو ریلیشن شپ والی چیز ہے نا وہ سب سے اہم ہے. آپ کا اللہ کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے، کس ٹائپ کا ریلیشن ہے، آپ کا اپنے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ساتھ. تو علی کوئی گائیڈ لائنز ہیں کہ ہم سلیپنگ روٹین کیا ہونی چاہیے، ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، یا ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھے؟ میم سلیپنگ روٹین کے لیے نا آپ کو نا سب سے پہلے نا اپنا آپٹیمل لیول فائنڈ کرنا ہوگا کہ آپ کا آپٹیمل لیول کیا ہے. آپٹیمل لیول وہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں، اس کے بعد نا آپ لیتھرجک فیل نہ کریں. یہی آپ کا آپٹیمل لیول ہے. کسی کا 6 گھنٹے ہوتا ہے، کسی کا 4 گھنٹے ہو سکتا ہے، کسی کا 6. وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے. لیکن آپ نے نا اپنا بیڈ ٹائم اور اویک ٹائم ہے اس کو نا لاک کر دینا ہے. مطلب ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے. اوکے. اور آپ کا جو ڈائٹ ٹائم ہے وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے. یعنی کہ جو میل ٹائم ہے، جس ٹائم پہ میں میل لوں وہ، یا کوانٹٹی؟ جی جی میل ٹائم. آپ نے میل ٹائم پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں وہی ہوتے ہیں. ایک کورس بھی ہے نا، واٹ وی ایٹ وی آر. اور کھانے کے ذریعے ہم نا اپنی باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ 5 چیزیں نا زیادہ تر جو روزے والا میرے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. مطلب اگر یہ پیٹرن ٹوٹ جاتے ہیں نا، آپ نا روزہ رکھ سکتے ہو. اچھا. ان 5 چیزوں میں سے نا کوئی بھی پیٹرن ٹوٹتا ہے نا آپ کا، تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپٹیمل لیول اور میل ٹائم، یہ 2 چیزیں خاص طور پہ ہے نا. اچھا، عبادات سے کوئی فرق پڑتا ہے علی ان چیزوں میں؟ میم ڈوپامین کو نا بیلنس کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا، ایک ہے آکسیٹوسن اور سیروٹونن. آکسیٹوسن نا ہمارا نا ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے نا میرا ایک سوال تھا کہ نا اللہ کے ساتھ نا جب ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے؟ یہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہی بتا سکتا ہے. لیکن نا ڈوپامین کا جو حل ہے نا وہ آکسیٹوسن میں ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ کس ٹائپ کا ہے. اچھا، اور تو یہ سیروٹونن. آکسیٹوسن کا کیمیکل ہے یہ؟ جی اصل میں نا رائٹنگ میں نا میرا دماغ کچھ زیادہ چلتا ہے، اور جب اسپیک کرتا ہوں تو بلینک ہو جاتا ہے. مجھے تو خیر سمجھ آ رہی ہے، جو چیزیں مجھے ذرا اور کلیئر کرنی ہوگی اس لیے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے نا آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی. میرا سوال ہے کہ آپ نے دوسرے اسٹیپ پہ کہا کہ پہلا تو یہ کہ خود کو انالائز کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے جو ورک ہے اس کو کوئی میننگ دینا ہے. تو مجھے وہ نہیں سمجھ آیا کہ مطلب کس طرح سے جو ہے اپنے کام کو میننگ دینا ہے، کس کام کو کس طرح سے، لائک اگر اس کو الیبوریٹ کر سکیں. جیسے اب کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ بایو ٹیکنالوجی میں پڑھ رہا ہے، وہ دیکھے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 100 سال بعد میں کیسے امپیکٹ ہو سکتا ہوں انسانوں کے لیے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے. مطلب کوئی ایک اسپیسیفک کام کو ہی، لائک اپنے پروفیشن کو، کریئر کو، اسٹڈیز کو، مطلب ہم تو اپنا اگر ہم نے پورے دن کو انالائز کرنا ہے تو دن میں تو ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ بات کر رہے ہیں نا جو سائیکیٹرسٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ویسے بھی اسلامکلی بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو فل ڈے کو اپنے حساب سے پورے طریقے سے روٹین کو دیکھنا ہے نا، کہ آپ نے جس میں آپ کہہ رہے ہیں پڑھنے کا، لکھنے کا، اور بھی باقی ظاہر جو بھی آپ نے کام کیے ہیں وہ سارے آپ سب کو مانیٹر کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی آپ 2 چیزوں کو مانیٹر کر کے کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے میرا بہت بیسٹ آف دا ڈے گزرا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ بات وہی ہے کہ بھائی ہم نے 5 نمازیں پڑھ لیں، میرا بہت بہترین دن گزر گیا وہ تو آپ ایٹ دین اپنے آپ کو یہ ریٹ کر لیں گی. لیکن اس میں آپ کے پاس کتنے موقع آئے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتی یا کچھ اور کر سکتی تھی لیکن آپ وہاں پہ نہیں ہو سکتے، تو وہ ایک چیز ہے جس کو ہم شاید نگلیکٹ کر جاتے ہیں اور چھوڑ ہی دیتے ہیں. اصل میں نا ساحل دین نا سیشن تھا ینگ ریولیوشن. اس میں انہوں نے نا اس میں ڈیٹیل میں بتایا
اگر آپ کو نا یوٹیوب میں نا ویڈیو مل جاتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. اس میں نا انہوں نے بتایا کہ نا آپ نا پین پوائنٹ دیکھیں کہ سب سے زیادہ نا آپ کو جو تنگ کر رہی ہے چیز وہی آپ کا پرپز بن سکتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ نا آپ اپنے گولز وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں. وجیہ نے ہینڈ ریز کیا ہے. وجیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ڈیلی کی روٹین کو اینالائز کرنے کا بولا ہے یہ جسٹ فری ٹائم کے اکارڈنگلی آپ نے اپنا اینالائز کرنا ہے اپنے آپ کو یا اپنی ریگولر کہ آپ نے دن میں کیا کیا ہے کس طرح سے کیا ہے. اب جیسے یہ آکسیٹوسن کیمیکل کے ریلیز ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ جب اسکرین ٹائم جب ہمارا زیادہ بڑھے گا اس ٹائم یہ کیمیکل زیادہ ریلیز ہوگا یا اس کا کیا سنیریو ہے. مجھے بالکل آکسیٹوسن اور ڈوپامین میں جو ہے نا تھوڑا سا سمپل سا ڈفرینس ہے وہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا. صحیح ہے. ڈوپامین یہ ہے ٹیک کیمیکل ہے اور آکسیٹوسن جو ہے وہ گیو کیمیکل ہے. ٹھیک ہے. ڈوپامین آپ کو تب ملتی ہے فار ایگزامپل جب آپ کوئی ٹاسک کمپلیشن کر لیتے ہیں. صحیح ہے. آپ نے کوئی بھی ٹاسک کمپلیٹ کیا آپ نے ایک چھوٹی سی ریل دیکھی 4 منٹ کی 2 منٹ کی 1 سیکنڈ کی تو آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا. صحیح ہے. اور وہ اس سے آپ کے ذہن کو جو ہے نا ایک تقویت ملے گی کہ بھائی میں نے بہت بڑا کام سر انجام دیا آج کا ٹاسک میرا کمپلیٹ ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ ایسی چھوٹی سی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن ہمارا دماغ اس کے اوپر بہت بہترین ٹرین ہوا. صحیح ہے. اسی لیے جو ڈیز والی سائنس ہے اور یہ سارا کچھ ٹیکنالوجی ہے یہ بہت اس سے ڈوپامین سے بہت بہترین لنک کرتی ہے کہ آپ ایک 30 سیکنڈ کی ریل کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ڈوپامین مل جاتا ہے اور وہ ڈوپامین پھر کیا کرتا ہے وہ آپ کو وہ جیسی لو ہوگا تو آپ انزائٹی فیل کریں گے اور بہت سارا کچھ فیل کریں گے ڈسٹربنس ہی فیل کریں گے اپنی زندگی میں اور آپ کا دل کرے گا میں وہی کام کروں جس سے مجھے ڈوپامین ملتی ہے. ٹھیک ہوگی. آکسیٹوسن جو ہے وہ ہے گیو کیمیکل. آپ نے کسی کو بھی ڈونیشن دی ہے یا کچھ بھی کیا تو وہ آپ کو جو ہے وہ آکسیٹوسن ہے اور وہ اللہ کے نام میں ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ آپ کو اور دے گا. گیو کیمیکل سے یہ ہے کہ وہ آپ کا لانگ ٹرم ہوتا ہے. یہ بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے. اس میں آپ نے ایک کام کیا ہوتا ہے وہ آپ کو نا صدیوں یاد رہتا ہے کہہ لیں یا کافی عرصے تک یاد رہتا ہے کہ یار ہاں میں نے یہ کام کیا تھا اس سے یہ چیز بڑی اچھی ہوگی تو وہ آکسیٹوسن ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی. آکسیٹوسن ہماری جسم کے لیے بہت بہترین ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس سے آکسیٹوسن ہمیں ریسیو ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. اس سے ڈوپامین نہیں ملتا. ٹھیک ہے. ڈوپامین بھی کسی حد تک ملتا ہے لیکن وہ سچ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ ہم اور ڈوپامین بھی ہوتا ہے اس میں آکسیٹوسن بھی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے زیادہ حل بہتر یہی ہے کہ آپ نماز وغیرہ جس سے ہم کرتے ہیں تو اس سے ڈوپامین ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ نے اپنے لیے چیلنج بنا لیا اور آپ جب اپنی باڈی کے لیے چیلنج بنا لیں گے نا تو وہ پھر باڈی آپ کو نا اس پہ رجسٹ ڈوپامین اس میں ریلیز نہیں ہونے دے گی. پھر وہ آپ کو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ آکسیٹوسن بن جائے گا. جیسے ہم بات کریں تو چھوڑنے اسکرین ٹائم یا کسی بھی کام میں یہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ بھائی یہ ڈوپامین ہے یا آکسیٹوسن ہے یا ہمیں تبھی پتہ لگ سکتا ہے کہ اس سے ہم کتنا ٹریگر ہو. کسی بندے نے کوئی نیا موبائل لیا ہے تو وہ اس کی جو خوشی ہے نا 30-40 منٹ تک کی رہے گی. صحیح ہے. اب وہ 30-40 منٹ کی خوشی کو نہ بڑھانے کے لیے کیا کرے گا 10 بندوں کو دکھائے گا. ہر بندے کو دکھانے پر اس کو ایک ڈوپامین ملے گی. ٹھیک ہے. یہ دیکھو اس میں کیا فیچر ہے. وہ تھوڑے عرصے بعد مہینے بعد ڈاؤن ہو جائے گی پھر اس کے بعد نا اس کا پھر یہ ڈوپامین ٹریگر ہوگی اور وہ پھر نہ کسی اور طریقے سے اس کو کرے گا. یہ دیکھو اس میں یہ بھی فیچر ہے اس میں یہ بھی فیچر ہے. اب نئے فیچر پہ آ جائے گا پھر اس کا کیمرہ دیکھو کتنا بہترین ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈوپامین حاصل کرنے کے لیے نا یہ کرے گا. اور اس طریقے سے اس میں ہوتا ہے یہ سوٹ کپڑوں کے معاملے میں بہت بہترین آتا ہے کہ بھئی ہم کپڑے پہن کے دوسروں کو دکھا کے پوچھ لیتے ہیں یہ میرے پر کیسا لگ رہا ہے. وہ اس سے ڈوپامین مل رہی ہوتی ہے اس سے آکسیٹوسن نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے. یہ اتنا خطرناک کیمیکل ہے وہاں پہ کہ بھئی آپ ہر نیا کپڑا بنانے کے بعد لوگوں سے تعریفیں کراتے پھرتے ہیں کہ بھئی اگلے نے تعریف نہیں کری نا تو آپ کو اینزائٹی فیل ہونی شروع ہو جائے گی. اصل میں نا ہمیں نا بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ سیروٹونن آکسیٹوسن اور ڈوپامین کو بیلنس کیسے کر سکے. سیروٹونن کے لیے نا ہمیں پرپس چاہیے ایک ہائر پرپس جو ہم سے بڑا ہو اور آکسیٹوسن کے لیے ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک ہونا چاہیے اپنے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی اور اپنے ریلیٹیو جو قریب رشتے دار ان کے ساتھ بھی.
یہ صحیح کہا ہوا ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں میٹرک سے بھی 9th میں تھی، میرے ٹیچر نے جب مجھے ہمیں بولا تھا، جو علی نے بھی آپ لوگوں کو دیا ہے نا ایک ٹاسک دیا ہے کرنے کے لیے کہ آج میں نے کیا کیا ہے، بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھنا ہے کہ دن اختتام ہو رہا ہے تو آپ نے ضرور انالیسس کرنا ہے اپنا کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا. تو مجھے بھی اس زمانے میں حالانکہ تب تو میں اتنا کوئی اسکرین ٹائم نہیں ہوتا تھا، کمپیوٹر ہوتا تھا بہت ٹی وی، اس میں بھی پی ٹی وی اور یہی چینلز ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ یہ والا جب مجھے ٹاسک دیا تھا، میں حیران ہوں کہ علی نے ٹاسک دیا کہ ماشاء اللہ ہاں وائز آف ہم کہ اس نے اتنا بڑا ایک ہمارے لیے عمل کے لیے ہماری چیز رکھی ہے کہ اس چیز نے مجھے ریئلائز کرایا کہ میں اپنا کتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہوں. ایون یہ کہ مجھے یاد ہے کہ میں 9th میں تھی تو میں صرف اپنے پاک اسٹڈیز میں صرف یہ دیکھی تھی کہ 14 نکات قائد اعظم کے 14 نکات یاد کرنے میں نے کتنا ٹائم لگا دیا، اس لیے کہ بس ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، 2 یاد کر لیے 3 یاد کر لیے. تو اس نے مجھے اتنا فوکس بنایا کہ جب میرے ٹیچر نے مجھے بولا کہ اب آپ نے نیکسٹ ویک آ کے بتانا ہے اپنا پورا ویک کا کہ آپ نے کیا کیا کیا، تو فضول چیزیں ہی تھی کہ شرم آ رہی تھی کہ دکھائیں نہ دکھائیں، خود سے ایگزیجریٹ کر لیتی ہوں، ایڈ کر لیتی ہوں، نیکیاں ایڈ کر لیتی ہوں، گناہ مائنس کر لیتی ہوں. لیکن چونکہ وہ اتنا کمفرٹیبل ایک انوائرمنٹ تھا کہ اس میں آپ ڈسکس کر سکتے تھے اپنی چیزیں، کوئی جج نہیں کرتا تھا آپ کو. تو وہاں جا کے پھر جب چیزیں دکھائیں تو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو الحمدللہ بتانے سے جو ہے نا وہ اب میں زیادہ کیئرفل ہو گئی کہ اچھا یہ چیز میں ٹائم ویسٹ کر رہی تھی ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے جو تھی نا، میں نیگیٹو ہو رہی تھی، ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے میں جو پازیٹیو ہو رہی تھی. یا یہ کام کرنے سے جیسے علی نے بولا ہے کہ آپ کو پرپس جب پتا ہو، تو واقعی پرپس تھا ہی نہیں کوئی، بس صبح اٹھ کے رات ہو جائے یہ پرپس تھا کہ بس چھوٹے چھوٹے پرپس بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کام بنائے ہوئے تھے، انہیں کو فلفل کرنے میں لگتا تھا کہ ڈوپامین تب تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ ہاں یہ کام ہو گیا، آج یہ کام کر لیا تو یہ کام ہو گیا، یہ چیپٹر کر لیا تو یہ کام ہو گیا. تو پرپس بنانا بہت ضروری ہے. اور آپ کے دن کا اگر آپ انالیسز نہیں کرتے، یہ ڈیلی آپ کی روٹین ہونی چاہیے، ڈیلی. اور سورہ البقرہ آخری جو 2 آیات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے، چاہے نماز میں پڑھ رہے ہوں یا ویسے بھی پڑھ رہے ہوں آپ، یا اس کی تفسیر آپ تھوڑی سی پڑھ رہے ہوں، تو آپ ضرور یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمارے سامنے جب باتیں لے کر آ رہے ہیں تو آج کی روٹین کے حساب سے آپ کے سامنے وہ تفسیر آتی ہے، ان آیات کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آپ کے آج کے دن کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان جنرل آپ کوئی تفسیر پڑھی ہوتی ہے آپ کے سامنے وہی آ رہی ہوتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یا آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ نہیں، آپ آج جو آپ کے ساتھ ہوا ہوگا نا، آپ کہیں گے اچھا میرے اندر یہ تھی کیپیسٹی کرنے کی، میں نے نہیں کیا یہ کام. یا مجھے کس کس چیزوں پہ جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں آزمائش کریے گا، یہاں پہ بخش دیجیے گا، تو یہ آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ بتائیں گے. آپ کا پرپس ہونا بہت ضروری ہے. ڈیلی بیسس پہ اپنا انالیسس کریں اور پھر ان ڈیلی کو منڈے کو ٹیوزڈے سے چیک کریں، ٹیوزڈے کو ویڈنسڈے سے چیک کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامراد ہو گیا وہ شخص یا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو. تو اگر میرا آج سیٹرڈے ہے اور فرائیڈے سے بیٹر نہیں ہے اور سنڈے کل کا دن ہوگا وہ آج سے بیٹر نہیں ہوگا، تو وہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروفیسی دے دی کہ اس کے بارے میں کیا بتایا کہ کیا معاملہ ہوگا. تو اب لیکن پتہ کیسے چلے گا مجھے کہ میرا دن کیسا تھا؟ تو وہ لکھنا پڑے گا یا نوٹس بنانے پڑیں گے. ایسی ایپس آتی ہیں موبائل میں جو آپ اس طرح کا چارٹ بنا کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں میری آج نماز کیسی تھی، آج میں نے سنتوں کا اہتمام کیا نہیں کیا، آج میں نے سورہ میں کون سی کوئی لمبی سورہ پڑھی یا چھوٹی سورہ سے ٹرخا دی نماز، آج وضو کتنی دفعہ میں نے کیا. اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوکنگ کرتے ہوئے یا کسی کو گاڑی میں کسی کو ڈراپ کرتے ہوئے، یا میں کسی کو پک کر رہی تھی یا کر رہا تھا، یا میں اپنے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا، میں اپنے لیے کوئی فیملی کے لیے ارننگ کر رہا تھا، وہ کام جو تھا وہ میں نے کس دل سے کیا، خوشی سے کیا، بوجھ سمجھ کے کیا. تو یہ سب چیزیں آپ کو خود جب پرپس پتہ چلے گا، وہ ساتھ والی بات ہے کہ آخرت کو نظر رکھتے ہوئے کہ جنت اور دوزخ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو بالکل ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ والا معاملہ کروں گا، بڑا سختی سے معاملہ کروں گا. تو بہرحال علی نے جو ہمارے سامنے ہی رکھا ہے یہ ضرور اس کو میں تو خود انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے تو روٹین بھی ہے کہ تھوڑا سا انالیسز اپنا رکھنا چاہیے، اور نہیں بھی رکھتے تو اللہ تعالیٰ لے آتے. ضمیر جو ہوتا ہے نا، ضمیر جس کو ہم سلا دیتے ہیں تھپک تھپک کے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو سب کوئی کرتے ہیں، میں اکیلی ہوں جو میں ٹھیکہ لے کے بیٹھی ہوں سب کا، ٹھیک ہے اتنا تو چلتا ہے. یہ والا جو ضمیر ہے نا، ہم اس کو تھپک کے سلا دیتے ہیں، یہ روز رات کو سونے سے پہلے آپ کو جگا کے رکھتا ہے، آپ کو نیند نہیں آتی. اگر آپ کو سکون سے نیند نہیں آ رہی نا تو، اور آپ بے چین ہیں، ریسٹ لیسنس ہے آپ کے اس لائف میں، یا آپ کو کیا کہتے ہیں سونے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ نے یقیناً کسی کی یا تو بددعا لی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں. تھوڑے کو بہت جانا اور بس اتنا اللہ کا شکر ادا کیا. تو ضرور یہ انالیسس کرنا ہے آپ لوگوں نے. اس کے علاوہ یہ کہ پرپس بنانا ہے اپنی لائف میں انشاءاللہ تعالیٰ. میننگ فل کام جو علی نے بولا ہے، تو میننگ فل کام کیا ہوتا ہے؟ میننگ فل کام ہوتا ہے کہ میرا
چھوٹا میننگ بھی ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کام کہ بس چھوٹے لیول پہ کام کرنا یا بڑے لیول پہ کام کرنا، یہ بہت بڑے لیول پہ کام کرنا. جیسے 20 سال بعد جیسے علی نے بولا کہ آپ کا کام کا کیا فائدہ ہوگا، ظاہر ہے میں 1 گھنٹے میں تو وہ کام نہیں کر لوں گی جو 20 سال بعد رزلٹ آئے گا، لیکن میں 1 گھنٹے میں شروع تو کروں گی نا وہ کام. جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو بس آج کا آج فائدہ دے گا، نہیں. یہ آپ کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ جاری ہے، اور میں اس دن آپ لوگوں کی پہلی سیشن کی ریکارڈنگ سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس میں میرے اور انم کی سیشنز ریکارڈ ہوئے ہیں یا ساتھ کے، تو میں سوچی تھی عمر بھی ہیں اس میں، مہرین بھی ہیں، سیماب بھی ہیں. مطلب آپ لوگوں نے کیسے ٹیک اوور کیا نا ہمیں کہ ایک دم آ گئے، اور ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ لوگوں کی، اور ماشاءاللہ آپ کے ویوز بھی اتنے اچھے. کتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، کہ کتنے لوگوں کو خیر پہنچی ہے. اور اس کی کوالٹی ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھے گی، آپ لوگوں کو اور اچھی فلوئنسی آئے گی، ریفرنسز دینا آئیں گے، یہ چیز امپروو ہوگی. تو اب آپ سوچیں یہ 1 گھنٹہ آپ کا یہ کتنے سالوں پر چلا گیا ہے، یوٹیوب جب تک رہتا ہے یا اور بھی کوئی مینز آ جائیں گے تو یہ کتنا لوگوں کو فائدہ دے گا نا. تو جب بھی یہاں بیٹھیں یہ سوچ کے بیٹھیں کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے خیر بن رہے ہیں. یہ 1 گھنٹہ میں کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، میں چوزن ون ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے یوٹیوب کے لیے. یا اور بھی یہ 5 لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، یعنی کہ ہم تو 10-12 لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن اور بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ پرپز ہونا چاہیے انشاءاللہ اس پہ. سے ہم ویسے بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ تو بہت بہترین اکاؤنٹیبلٹی اپنے لحاظ سے بھی ویسے تو یہ ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس اسلامک ویڈیوز بہت ساری ہیں اور دوسری دنیاوی ویڈیوز بھی بہت ساری ہیں. ٹھیک ہو گیا، آپ ان کے نیچے جا کے کمنٹس، لائکس اور وہ ان کی کوانٹٹی دیکھیں تو اسلامک ویڈیو سے بہت کم ہوگی. صحیح ہے. تو ہمارے پاس ایز اے مسلمان، میں پچھلے دنوں مفتی میں نے کہ سن رہا تھا ویڈیو، تو وہ کہہ رہے تھے ایز اے مسلمان کو آپ جو بھی ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں یا کمنٹ کریں اس کے نیچے کہ بھی مجھے اس سے کیا چیز حاصل ہے. وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، وہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے، ہم تو چلیں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے طور پہ ڈال رہے ہیں، لیکن جو اگر ہم سن بھی رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری کیا کنٹریبیوشن، کہ ہم نے اس کو سن کے بس ٹھیک ہے میں نے سن لیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلے گئے اگلی نیکسٹ ویڈیو نہیں. ہم نے اس سے کیا سیکھا، اس کے اندر کمنٹ کریں، لائک کریں، کچھ کریں تاکہ پتہ لگے آپ کا ایک کنٹریبیوشن ایڈ ہو، آپ کے ہاتھ چلیں، آپ نے سوچ سے آپ نے کمنٹ لکھا ہوگا تھوڑا سا، تو وہ تھوڑی سی آپ کی وہ چیزیں آپ کے قیامت کے دن کام آ جائیں گی. اور وہی ایک چھوٹی چھوٹی یہ نیکیوں کا اکاؤنٹ بڑھتا جائے گا آپ. جی بالکل سعد نے صحیح بولا، کیونکہ سمیم بصیرہ جو ہے نا ایکچولی یہ جو یہاں پہ آیت استعمال ہوئی ہے، بڑا اچھا سعد نے ریلیٹ کیا ہے، یا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ سمیم بصیرہ جو ہے نا وہ عقل کے دروازے ہیں. جیسے کھانا جو ہے نا وہ جاتا تو پیٹ میں، لیکن ہاتھ کھانا اٹھاتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور منہ جو ہے اس کو چباتا ہے اور وہ پیٹ میں جاتا ہے. وہ اس کے بعد اس پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وٹامن ڈی، وٹامن سی، کیلشیم، جہاں جہاں جس کا جو جہاں پہ اس کا یوسیج ہے وہاں پہ وہ چیز لگ جاتی ہے. اور جو چیز یوز میں نہیں ہوتی ہمارے لیے، وہ ہارمفل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ باہر نکال بھی دیتے ہیں، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا سسٹم ہے. ہمارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمیم بصیرہ، یہ ہمارے آنکھ اور کان جو ہے اس کا رزلٹ کہاں پتہ چلے گا، زبان سے. جو ہم بول رہے ہوں گے نا، اس کا مطلب ہے ہم دیکھ بھی وہی رہے ہیں، سن بھی وہی رہے ہیں. تو ہم کیا بولتے ہیں یا ہم ٹائپ کیا کرتے ہیں، یا آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ آپ کے سمیم بصیرہ سے پتہ چلے گا. اب آپ نے جو ریل دیکھی، جو بالکل سادی جیسے کہہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب دیکھنے کے بعد اگر آپ اس کو لکھ ہی نہیں رہے، ٹائپ ہی نہیں کر رہے کہ ہاں اٹ واز اے گڈ ایفرٹ، یا آپ لکھ دیں کہ نہیں اس کو مزید انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مزید ڈیٹیل لے کر آئیں، یا اس کو یہ یہاں پہ یہ آپ نے صحیح نہیں بولا، یا یہ اس کو مزید آپ لوگ وہاں پہ ایڈ کریں، تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ ذرہ برابر نیکی، قیامت والے دن جب آپ کھڑے ہوں گے نا، آپ امیجن کریں. ہمیں تو مسئلہ یہ نا، ہمیں یوم القیامہ کا پتہ ہی نہیں ہے، یوم القیامہ ہوگا کیا، اس دن کی ہمیں پتہ چل جائے. ویسے تو ہم بڑا کہتے پھرتے ہیں کہ ہم قیامت پہ ایمان لائے، یوم الآخرہ پہ، پتہ ہی نہیں ہے اس دن ہونا کیا ہے. اگر ہمیں صرف یہی پتہ چل جانا کہ اللہ تعالیٰ بس یہ اوکے لکھنے پہ بھی مجھے اجر ملنا تھا، اوکے لکھنے پہ مجھے پلس 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 بونس پوائنٹ ملنے تھے، تو میں نے وہ لکھا ہی نہیں، اس لیے کہ بس کون لکھے، اوروں نے تو نہیں لکھا ہوا. تو یہ لکھنے پہ بھی، اور یا یہ کہ نہ لکھنے پہ بھی گناہ ملا کہ خیر ہی رہا شر ہی رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب دیکھ لوں گا، خیر بھی شر بھی، کتنا ذرہ برابر. ذرہ برابر سوچیں، ذرہ کیا ہوتا ہے، ریت کا اٹھائیں ذرہ ایک ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، اور آپ سوچیں کہ میں اتنا سا بھی کوئی کام معمولی نہ سمجھوں. تو بالکل یہی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، وہ ہم لکھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بولتے بھی ہیں. آپ کی جو ٹاک ہے نا وہ آپ کے بارے میں بتا رہی ہے. جیسے ابھی علی نے بولا کہ آپ کا کھانا پینا آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتا ہے، ایسے ہی آپ کا بولنا بھی بتاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. آپ کی پرسنالٹی پوری پتہ چل جاتی ہے آپ کے بولنے سے. اچھی چیز سن رہے ہوتے ہیں، اچھی چیز بولتے ہیں، اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھی چیز بولتے ہیں. تو بہرحال پرسیو ہم چیزوں کو کیسے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یوٹیوب چینل جو بنا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، ہم سب نے بنایا ہے. ہم سب یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں
وہ کوئی 8 9 10 مہینے سے ہم سب کی ایک الحمدللہ ایک کوشش ہے، اور اس کے بعد اب جا کے یوٹیوب بنائے تو ہم سب کا ہے نا وہ، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھا یہ یوٹیوب چینل ایک بنا تھا، اور بھی بہت سارے سب جگہ پہ جا کے اپنا ضرور وہ کیا کریں. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جہاں مسجد بن رہی ہے نا تو ایک سکہ ڈال دیا کرو چندہ باکس میں، یعنی کہ وہ تب بہت سالوں پہلے کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے نا ہاں اس میری مسجد بن رہی تھی تو کن کن لوگوں نے حصہ ڈالا، تو اس میں تم نے چاہے 1 درہم ہی 1 روپیہ ہی کیوں نہ ڈالو یا 5 روپے کیوں نہ ڈالو، تمہارا نام لکھ لیں گے، یعنی نام ہوگا اس میں شامل. اب کسی نے لاکھ بھی دیے ہوں گے اس کا بھی نام ہوگا، لیکن 1 روپیہ تم ڈالو گی نہیں تو نام ہی نہیں ہوگا تمہارا. تو میرے اللہ تعالیٰ کیسے مینشن کریں گے، فرشتے کیا کہیں گے چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہر جگہ جتنی کیپیسٹی ہو اپنا حصہ ڈالا کریں، ہر چیز میں، خیر کے کاموں میں تو بہت زیادہ ڈالا کریں، اور جہاں بچنے کا کیپیسٹی ہو وہاں بچنے کی کیپیسٹی، کہ ہاں بچنے والے کہاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پھر وہاں بھی جب مینشن کریں گے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا معاملہ، اگر آپ کو صرف یہی سمجھ آ جائے تو آپ یہ سب چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. تو وجیہہ نے اپنے ہینڈ ریز کیے. جی وجیہہ. اچھا میم، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ہم نے کوئی بھی ویڈیو ہے یا کچھ بھی ہے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کو جیسے ہم اسکرین ٹائم میں کرتے ہیں لائک کمنٹ شیئر وغیرہ، جب تک ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک تو ڈوپامین سیٹسفائی نہیں ہوگی نا. اچھا تو وجیہہ، آپ نے ایک ریسیپی دیکھی بریانی کی، ایک ریسیپی آپ نے دیکھی حلیم کی، ایک آپ نے دال چاول کی دیکھی. ایک ہی دن میں اگر آپ نے 3 ریسیپی، آپ بنا سکتی ہیں تینوں ریسیپی؟ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرا ویسٹ ہو گیا ٹائم، میں نے 3 ریسیپیز دیکھی اور میں نے بنایا ہی نہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا، تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ انکمپلیٹ فیل کریں گی. نالج تو مل سمجھداری جائے گا. کس چیز میں وجیہہ، سمجھداری کس چیز میں آپ کو کیا لگے گا کہ میرے پاس اس وقت کیا انگریڈینٹس موجود ہیں، چلو میں نے 3 ریسیپیز دیکھ لی ہیں، میں ان میں فار ایگزامپل میں ریسیپی اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے ذرا خواتین سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، یا کوئی بھی اور ٹاسک سمجھ لیں کسی بھی چیز کے لیے. جب آپ کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کہتی ہیں چلو میں کچھ بناتی ہوں، آج نیا سا بناتی ہوں، نئی ڈفرنٹ ریسیپی. آپ کو 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، اب آپ نے 3 ریسیپیز دیکھ لی ایک ایک 5 5 منٹ کی، لیکن پھر آپ دیکھتی ہیں اچھا میرے لیے اس وقت ایزیسٹ وے ٹو ڈو کیا ہے، یا میرے لیے وہ کام کون سا آسان ہے جو میں اس وقت ضرورت بھی ہے، یعنی کہ کھانا آف کورس ضرورت ہے نا، یہ لگژری تو نہیں ہے، نیڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ جلد سے جلد کوئی کام ہو جائے، مجھے اس کے لیے شاپنگ گروسری نہ کرنی پڑے، مجھے اس کے لیے باہر نہ جانا پڑے، گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں، ہو سکتا ہے دال نہ ہو لیکن بریانی کا سارا سامان موجود ہو، تو آپ کو پھر بریانی بنانا آسان لگے گا، ہے نا. لیکن آپ نے اگر 2 3 چیزیں دیکھ لی ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اچھا مجھے اب یہ 3 چیزیں بنانی ہیں، مجھے ایزی بھی لگی ہیں، مجھے یہ آسان بھی لگی ہیں، اور مجھے ٹیمپٹ بھی کر رہی ہیں، تو میں انشاء اللہ تعالیٰ کروں گی. پھر جیسے جیسے آپ ان کو کرتی جائیں گی تو ڈوپامین جو ہے وہ شاید یہی اس کو ڈوپامین کہہ سکتے ہیں ساتھ، ڈوپامین سینٹر جو ہیں آپ کے. کہاں تھے آپ غائب؟ اچھا مطلب ساتھ ہی اگر ہم نے کوئی نالج امپارٹ کر لیا ہے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، ہماری ڈوپامین سیٹسفائی ہوگی ہے، یا جب تک ہم اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنی لائف میں، تب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوگی. تو یہ ڈوپامین کو اگر بالکل ڈوپامین نہیں ہوگی تو ایک انسان مردہ ترین انسان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بالکل مردہ ہوگا، کوئی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں کیمیکل کا امتزاج جو ہے نا وہ برابر لے کے چلے گا، تب انسان کسی ایک پراپر وے میں چل سکتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ آپ نے سن لیا کچھ تو چلیں، کچھ تو عقل ذہن میں پڑی ہوگی. ہم دن میں اتنے کام کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، دیکھیں اس سے کوئی نہ کوئی ہمارے ایفرٹ اینڈ ایکشن ریسپیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی انسان دن میں کوئی ایسا برا واقعہ ہو جاتا ہے جس کا ہماری زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس سے ہماری بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا نیگیٹو فیلنگز ہو گئی یا کچھ ہو گیا، وہ بھی پھیل رہی ہوتی ہیں اس سے بھی، تو وہ کچھ نہ کچھ اثر کر رہی ہوتی ہیں ہمارے پر ہر چیز. تھینک یو میم، آج مجھے ڈوپامین صحیح سے کلیئر ہوئی ہے یہ بریانی والی ریسیپی کی وجہ سے. وجیہ آپ بے فکر ہیں، ڈوپامین کا ٹاپک. سے میں ایک اور چیز ایڈ کرنے جا رہا تھا اس کے اندر، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا سیشن کو اینڈ کی طرف بھی لے کے جائیں. تو اس میں یہ کہ ہر نماز کے بعد جس طرح ہم کہتے ہیں 10 دفعہ بھی ہے، 33 بار بھی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، یہ ہے. اور سوتے وقت سے پہلے بھی 100 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے ہو گیا. اگر آپ نے اس کو 10 ٹائمز بھی اگر صرف 10 ٹائمز ہم کر لیں، پہلے 10 ٹائمز ہم نے پڑھ لی ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے،
30 ٹائم پر نماز کے بعد 150 ہوگی ٹوٹل 5 ٹائم. اور اس کو اگر ہم 10 نیکیاں ہوتی ہیں ہر لفظ کو پڑھنے کے اوپر, تو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں 1500 ہو گئی. اور رات کے ٹائم ہم نے جو 100 پڑھی ہے اس کو پلس کر لیا 10 سے ملٹیپلائی کر کے, تو وہ کتنی ہو گئی 1000 ہو گئی. تو ٹوٹل 2500 نیکیاں آپ کے پلڑے میں ڈل گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ اگر آپ مطلب کہ یہ ہے. اور اگر آپ نے دن میں سوچیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہوں, تو دوسرا کہ یہ اس حدیث کے اندر کافی لوگوں نے مفہوم بھی ایڈ کیا ہے کہ بھئی انسان شاید اتنی گناہ نہیں کر سکتا جتنی صرف اس عمل سے نیکیاں مل جاتی. اس کے علاوہ بھی آپ کتنی نیکیاں کریں گے, یہ چھوٹا سا عمل ہے صرف کہ بھئی آپ نے, اور اس کام کو کرنے سے شیطان آپ کو بہت روکتا ہے. اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جو عمل ہے نا اس کو کرنے سے بہت زیادہ روکتا ہے. کام آپ نے بغیر بولے نا یہ کام کرنا ہے 10 دفعہ ہر نماز کے بعد, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور جو ہے منیمم ہے یہ 10 دفعہ. 33 ٹائم بھی ہے کیونکہ 2 حدیثیں ہیں یہ, تو دونوں کو بھی فلفل کیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی 100 دفعہ. تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس پر ڈے میں اتنی ساری نیکیاں آ گئی ہیں. اب آپ کے گناہ تو کہہ لیں ختم کسی حد تک کم ہی ہوں گے, کیونکہ گناہ کا جو ہے ہمیں ایک ہی گناہ ملنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ہمارے پر کہنا چاہیے, ہمیں اس پہ بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں گناہ پہ ایک گناہ ہی ملے گا, نیکی پہ ہمیں 10 مل رہی ہیں. اور 10 سے زیادہ کتنی مل رہی ہیں ہمیں لیکن نہیں یہ بھی پتہ. ہے نا کہ جو گناہ کو کسی نے دیکھ لیا ہے نا وہ ملٹیپلائی نہ کر دے. ایسی بھی چین بن جائے, ٹرین بن جاتی ہے نا, ایک کے بعد ایک بوگی بننا شروع ہو جاتی ہے. آپ تو ہم تو انجن بن جاتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور پیچھے ہمیں دیکھ دیکھ کے لوگ کتنا برا کام کرتے. تو نیکی برائی کو روکنے کے لیے بھی کہیں برائی دیکھ رہے ہو نا, بے شک شروع نہ کی ہو, لیکن روکنے والے تو بنے نا ہم یہ کہتے ہیں چلو نیکیاں بھی کریں, لیکن کہیں برائی ہو رہی ہو, خاص طور پہ اپنے گھر میں اپنے خاندان میں ہم کوئی برائی دیکھ رہے ہوں اور ہم اسے روکیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور اس کو نیکی کو دیکھ کے جتنے لوگ عمل کریں, جیسے ابھی ساتھ نے ذکر کا ساتھ ہی آپ ویسے گروپ میں مینشن کر دیجیے گا جتنی کیلکولیشن آپ نے بتائی ہے ہاں حدیث کے ساتھ. اور پھر یہ کہ ویسے نماز کے جو اذکار ہیں نا, اگر آپ لوگ نماز کے دیکھیں نبی وسلم جو صبح 100 اذکار سبحان اللہ و بحمدہ 3 دفعہ کچھ پڑھتے تھے, 100 دفعہ جو اذکار کرتے تھے, 10 دفعہ کچھ اذکار کرتے تھے, وہ آپ دیکھیں, آپ لکھ کے لگائیں اور کوشش کریں کہ وہ تو سب سے پہلے تو وہی اس کو روٹین میں لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ روٹین میں لے کر آئیں گے, ایک تو یہ کہ وہی ساتھ والی بات ہے کہ نیکیاں شمار ہوں گی, ٹھیک ہے, اور ہر لفظ پہ نیکی مل رہی ہے, ہر حرف پہ نیکی مل رہی ہے. کچھ تو اس میں قرآنی آیتیں بھی ہیں, جیسے معوذتین ہیں, وہ بھی صبح اور مغرب کے نماز کے بعد آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں, تو وہ قرآن کی ہی تلاوت ایک طرح سے ہو جاتی ہے, اور وہ پروٹیکٹ بھی آپ کو کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اذکار شام کے ہو گئے. دوسرا وہ مسنون ہو گئے, سنت طریقہ ہو گیا, سنت کا بھی ریوارڈ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت, میری سنت سے محبت کی, اس نے فقط مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت جو بھی جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہم بتائیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے, تو سنتوں کو ہی اپنانا پڑے گا. اور وہ سنتیں اذکار کی صورت میں, یہ سب سے ایزیسٹ فارم ہے نا اذکار, سب سے ایزیسٹ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنا منہ چلا رہے ہیں بس, اور آپ سوچیں کہ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا, آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے اٹھو نماز کے بعد جو ہے نا اٹھ کے چکر لگاؤ, ذرا 10 گھر کے چکر لگاؤ, یا جہاں پہ تم ہو فلاں بیری کا درخت توڑ کے یا بیری کے پتے توڑ کے لے کر آؤ تو تمہیں اجر نہیں. اللہ تعالیٰ کہنے بیٹھے بیٹھے اسی مصلی میں بیٹھے ہوئے تمہیں کچھ اذکار کرنے 10 دفعہ, وہ بھی ہم کیا سوچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بس جو بھی ہمیں آتا ہے سونا 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 ایسے پڑھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. منہ چلانے ہیں صرف, اور وہ آپ نے کرنے ہیں, اور اس کے لیے بھی تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انگلیوں میں آپ کو کرنے. تو یہ بھی ایک بڑی مدی کی سائنس تھی جو میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں. تو انگلیوں پہ اگر آپ اذکار پڑھیں گے اس سے بھی ڈپریشن کنٹرول ہوتا ہے. جو ڈپریشن انزائٹی ایشوز ہیں, یہ انگلیوں پہ اگر آپ انگلیوں پہ کاؤنٹنگ کریں, انگلیوں پہ آپ پوروں پہ انگلیاں لگائیں نا, اپنا تھم لگائیں, تو ڈپریشن کنٹرول ہوتا ہے. یہ نیو سائنس کے مطابق ہمیں پتہ لگا ہے, لیکن یہ دوسرے اللہ علیہ وسلم میں 1400 سال پہلے بتا گئے تھے آپ انگلیوں پہ اذکار. ہم نے تسبیحاں, کون سی ہم نے تسبیحاں جو تسبیحاں پکڑ لی. ڈیجیٹل جیمز لگے ہوئے گولڈ. ابھی تو میں کوئی شادی دیکھ رہی تھی, اس میں لڑکی کو تسبیح اور قرآن وہ پورا سیٹ بنا کے کوئی دے رہے تھے ان کو, تو اس میں گولڈ کی تسبیح. تو بہرحال ہم نے تو جو دین کو جو ہم نے ناسا پیٹا ہوا ہے, اللہ ہمیں اس کے حوالے سے ہمیں واقعی ہدایت ہی دے. بڑی بڑی باتیں تو ہم نے کیا کرنی, یہی باتیں نہیں ہم سے ہو رہی. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا ڈوپامین اور سیروٹونن اور یہ جو بھی کیمیکلز ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی 1-1.5-2 مہینے بعد یا 1-2-1.5 ہفتے بعد دوبارہ اس کا ایک سیشن رکھیں گے.
نہیں دوبارہ سے کر لیں گے، اچھا لائیو ہو جائے ذرا، اس میں سوال جواب جو بھی ہوتے ہیں ذرا اور اچھے طریقے سے کسی نہ کسی ایک کو ہم دیں گے یہ، تاکہ اور اس باقی سب بھی تھوڑا بہت پڑھ کر آئیں تاکہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوں. چونکہ یہ نفس جو ہے نا، نفس یہ سورہ یوسف میں ہمیں، ویسے ہماری ابھی پینڈنگ ہے یہ سورہ یوسف، اس میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کریں گے کہ یوسف جو ہے ان کا مکالمہ جب ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نفس جو ہے وہ تین ہوتا ہے، اور نفس کہاں کہاں ابھار رہا ہوتا ہے ہمیں، اور نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، ایک اور نفس میرے دماغ سے نکل گیا، بہرحال تین. ہمارا، جی بالکل ہمارا، قرآن میں ہمارا ہی آیا ہے نفس ہمارا. یہ تین نفس ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا کہ یہ ہمیں ابھارتے ہیں اپنی طرف. اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، وہ نفس مطمئنہ کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. نفس امارہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، امر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، حکم سے نکلا ہے امر، جو ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے. اور نفس لوامہ جو کہ ابھی ہم نے آج پڑھا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، کہ وہ جو ہمیں جو ہے نا بار بار ٹریگر کر رہا ہوتا ہے، بار بار ہمیں نا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، کن راستوں میں جا رہی ہو، کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو، اور آج نیکی نہیں کی، آج گناہ زیادہ کر لیے. یہ نفس لوامہ ہوتے ہیں، لوم سے نکلا ہے، سافٹ. تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان نفس کو دیکھیں گے. اور یہ تو کیٹیگری ظاہر ہے، کیمیکل میں ہم آ گئے، ہم ذرا اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کی روح دیکھیں گے کہ. اور سورہ یوسف جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت یوسف جو تھے وہ اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول تھا نا ان کا، انشاءاللہ وہ میں کسی اور جگہ بتا بھی رہی تھی، اس کو ہم نے کرنا ہے، کور کرنا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. بہرحال اس کو کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہو اور کسی کو اس میں کچھ پوچھنا ہو. ٹائم اوور ہو چکا ہے، باقی ڈسکشن کے لیے ہم نے کوئی ٹائم لمٹ نہیں رکھی ہوئی، جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتے ہیں ہم لوگ. بہرحال آج کا جو ٹیک اوے ہے اور اینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو سوال جواب کرنا تو کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کوئی بہانہ نہیں چل سکتا قیامت والے دن، بالکل نہیں چل سکتا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں، یا اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا ہمارے اوپر کہ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس کے تو ماں باپ ایسے تھے، اس کا شوہر یا بیوی ایسی تھی. تو اللہ تعالیٰ خود بتا ہیں سورہ شمس میں کہ ہم نے فجور اور تقویٰ رکھ دیا ہے تاکہ انسان اس کو استعمال کرے اور ان سینس کو استعمال کرے، ٹھیک ہے. تو میں جو ہوں یہ معذرتیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر بول دیا ہے کہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ایون یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیں گے تو فرشتے ایکسیپٹ نہیں کرنے دیں گے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے گھر میں یہ معاملے چلے آ رہے تھے بدعت کے، تو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. صحیح ہے، تو یہ اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ کتنا سخت ہولناک دن ہوگا، کہ یہاں پہ تو ہم بچ جاتے ہیں نا ایکسکیوزز کر کر کے، وہاں نہیں بچیں گے. اور کس سے بچیں گے؟ اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم سب کچھ جانتے ہو، تو معذرتیں نہیں آئیں گی. یہ کیسے کہہ دو گے کہ مجھے نہیں پتا؟ اور کیسے نہیں پتا تھا؟ آنکھ کان کس لیے دیے تھے؟ سمیع بصیرہ کس لیے بتایا تھا؟ یہ فلمیں دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، امی ابو کی باتیں سننے کے لیے، بیوی کی باتیں سننے کے لیے، تو ہدایت کے لیے دیے تھے. اس میں تم امی ابو کی بھی سن لیتے، تم تھوڑا بہت کچھ دیکھ بھی لیتے اپنے فن کے لیے، لیکن مین پرپس جو تھا وہ تو اپنا استعمال کرتے نا اس کے لیے یہ والا. اور یہ تو جانور تک کے پاس استعمال، وہ اپنا فائدہ اپنی گھر والوں کے لیے وہ بھی کچھ ایفرٹ کر لیتا ہے جانور، تو تم انسان کے کس لیول پہ تھے؟ سورہ انسان، سورہ دہر پڑھ رہا ہے سمیع بصیرہ، لیکن جی وہ جانوروں کے لیول پہ رہے. تو یہ ضرور اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ فطرت جو سعد نے رکھا تھا کہ فطرت پہ انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو بونا کون بناتا ہے؟ یہ فطرت کون دور کرتا ہے؟ یہ ماں باپ کرتے ہیں. یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ان بچوں کی اس چیز کو جو بالکل شٹ اپ کال دے دیتے ہیں جیسے ہی بچے آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا یہ ہم نہیں کریں گے، یہ جو ہے غلط چیز ہے. تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ ہماری تو چلی آ رہی رسم روایت، ہم تو ایسے ہی کریں گے. تو ماں باپ جو ہیں بیسیکلی وہی سب سے بڑا ٹول ہوتے ہیں ان سینسز کو جو ہے نا شٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ آسمان بھی جو بنایا نا میں نے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفائی کیا اس کو، لیکن اس کے کام کچھ اور ہیں. اور کیا کام ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بھی کام بتائے ہیں کہ وہ ستارے جو وہاں پہ جو خوبصورتی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. تو تمہاری یہ آنکھ اور ناک اور کان جو میں نے بنا دی ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کو بیوٹیفائی کرتے پھرو، لوگوں میں ان کی چاہت لیتے پھرو، بلکہ ان سے کچھ استعمال بھی کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک لیسن آتا ہے. دوسرا یہ کہ جیسے ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا صابر، آپ کہیں گے یہ میرے فلاں ماموں بڑے صابر ہیں، میرے فلاں خالو جو ہے نا وہ شاکر ہیں، یہ بہت سخی انسان ہے، یہ بہت کنجوس ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب ان سے ملیں گے وہ پیسے لٹا رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے بھئی فلاں مجھے پتہ چلا تھا
کہ ساتھ جو ہے نا وہ بڑے سخی ہیں تو ہم جاتے ہیں پیسے لٹائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کا نا ٹریڈ بن جاتا ہے، وہ شاکر کہلاتا ہے، وہ سخی کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موسٹ آف ہز لائف ٹائم یا میجورٹی سے جب اس کا پالا پڑتا ہے تو وہ اس کا ایک ٹریڈ نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کوئی جو صابر ہو تو آپ جب جائیں تو پتہ چلے کہ وہ تو کسی بات پہ رو رہا ہے یا کسی بات پہ غصہ کر رہا ہے تو آپ کہیں ہیں مجھے تو پتہ چلا تھا بڑی صابر ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے صابر کا مطلب۔ صابر کسی کی ٹریڈ جب ہم پتہ چلتی ہے ہمیں کسی کے بارے میں، یا شاکر ہونا پتہ چلتا ہے، یا ہمیں مطلبی یہ انسان بڑا مطلبی ہے، لیکن آپ کا جب اس سے معاملہ پڑتا ہے تو وہ آپ کو بڑی اچھی فیور کرتا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے انکنڈیشنل آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے تو میرے ہسبینڈ نے بتایا تھا یہ بڑا مطلبی انسان ہے۔ تو کسی بھی انسان کی ٹریٹ جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ اس وقت وہ ہر وقت وہ اس چیز کو کرتا رہے، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں جو ہے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے یہ، کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے وہ تمہیں ہلاک ہی ہلاک کرے گی۔ لیکن کسی بھی کوئی بھی ٹریڈ جو ہے وہ ہماری زندگی کا کیا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا ابھی بھی، کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگ خاص طور پہ جو میرڈ ہیں وہ اپنے اسپاؤسز سے، کیونکہ اسپاؤسز سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے، اپنے اسپاؤسز سے جا کے پوچھیں کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ اوپن ہم انہی کے سامنے ہوتے ہیں نا، اپنا اظہار ہم ہر چیز کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے سبلنگز ہوتے ہیں، ہمارے پھر فرینڈز ہوتے ہیں، یہ وہ سرکل ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے، اور ان کی رائے کی اہمیت دینی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو آپ کے بارے میں جو پوچھے تو آپ بھی سچ بتائیں اور اپنے بارے میں بھی لوگوں سے سچ سننے کی عادت ڈالیں۔ تو اس لیے اگر شاکر ہونا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا، تو کیا میں شاکر ہوں؟ کیا میری ٹریٹ یہ بن رہی ہے؟ نہیں تو آج سے عادت ڈالیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹال کر کے بھیجا ہے تو میں شکر کروں گا ہی کروں گا۔ میں اب کمپلین بہت کم کروں گا، ہوں گی کمپلین۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں کچھ چیزیں مسنگ آؤٹ ہیں، کچھ چیزیں ہمیں اذیت دے رہی ہیں، کچھ چیزیں تکلیف دے رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا، تم نے شکر ہی کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی۔ وہ میں کمپنسیٹ کر دوں گا، تمہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میں خود کمپنسیٹ کروں گا۔ اور اس کے لیے میں ایک آپ کو بتا دوں، یہ انفارمیشن دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ عبدن شکورا، وہ میرا ایک بندہ تھا شکر گزار۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 900 سال یا 950 سال کہا جاتا ہے، 950 سال انہوں نے جو ہے نا تبلیغ کا کام کیا، دن رات، اور چھپ کے اعلانیہ، اتنی لمبی کمٹمنٹ دی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اتنی لمبی کمٹمنٹ، صحیح ہے۔ اور اینڈ میں کیا ہوا کہ بیٹے تک کے لیے بھی فیور نہیں لے پائے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کمٹمنٹ نوح علیہ السلام نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ عبدن شکورا تھا، میرا شکر گزار بندہ تھا، صرف ان کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ۔ تو یہ نوح علیہ السلام کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر کمٹمنٹ تو پھر یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ 950 سال بعد چند لوگ لے کے چلنا کشتی پہ، اور جن لوگوں کے ساتھ کام کرنا، اپنوں کو طوفان میں چھوڑ کر آ جانا، کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، اور پھر اپنے بچے کو بھی اس میں ڈوبتے ہوئے دیکھنا، لیکن کفر کا لفظ نہیں بولنا، اور نئے سرے سے سیٹ اپ کرنا کہ اللہ تعالیٰ 950 سال میں نے جہاں کام کیا ہے، میں تو اپنے علاقے میں ایک کام کروں، ایک گٹر بنوا دوں تو مجھے ہو کہ میں تو یہاں کی کونسلر بن جاؤں، لیکن سمجھیں میں نے پورے علاقے میں بہت کام کیا اور سڑکیں بنوائی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کہیں کہ جا کے اب فلاں ایریا میں جا کے کام کرو، اس کو چھوڑو، یہاں پہ میں سب تباہی ڈال دوں گا۔ دل منہ کلیجے کو آتا ہے کہ اتنا کرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ، چھوڑو میں نہیں کرتا۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارا مزاج۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عبدن شکورا، اس نے 950 سال جہاں پہ کام کیا وہ میں نے پورا مٹی ملیا میٹ کر دیا پانی سے، اور نئی جگہ پہ جا کے اس نے پھر ریوائیو کیا اپنی زندگی کو۔ تو یہ ہے شکر گزاری۔ اگر دیکھنی ہے نا کہ شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے تو پھر نوح کو دیکھو۔ ہماری یہ 9 گھنٹے اور 9 دن اور 9 مہینے کی ایفرٹ کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے کتنا اللہ کے لیے کر دیا۔ تو بہرحال کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کو چاہیے، کمٹمنٹ جو شو کرے گا وہی شکر گزار بندہ ہوگا۔ اور شکر گزار جو ہیں وہ امام ابن جوزی کی بک ہے آئینہ شاکرون، کہاں ہیں شکر گزار، کون ہے شکر گزار؟ تو وہاں پہ بڑی زبردست طریقے سے نا ٹرمز استعمال ہوئی ہیں کہ نعمت کیا ہوتا ہے شکر گزار۔ اصل میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا ایٹ ٹائمز کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہم شکر گزار ہیں، لیکن شکر گزاری جو ہے وہ اس میں اچھے سے مینشن ہے، کو بھی ہم وہ ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، شکر گزاری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ناشکری کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر دینا ہے، صحیح ہے۔ اور جو قبر کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، اس سے پناہ مانگیں، کیونکہ جیسے ہی آیات یہ آتی ہیں ہمارے سامنے تو کہا جاتا ہے کہ جو ان سے پناہ مانگتا ہے ان کو پھر پناہ دے دی جاتی ہے، صحیح ہے۔ ایروگنس ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے جنت کی آیات آئیں ہم ان کو نہ مانگیں، اور ہمارے سامنے دوزخ کی آیات آئیں ہم ان سے پناہ طلب نہ کریں۔ تو اتنا کنجوس بھی ایک شخص کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان سے پناہ نہ مانگے۔ تو نمازوں میں یا ویسے بھی جب بھی کوئی آیات آ رہی ہوں تو ان عذاب سے پناہ مانگا کریں، اور جنت کی آیات جب آ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، جیسے ہم ویسے بھی حریص ہوتے ہیں نا کسی کو کچھ مل رہا ہو
تو ایک دم دل چاہتا ہے اچھا ہمیں بھی ملے، ہمیں بھی اس کی اچھا اس کا گھر بن رہا ہے، میرا بھی گھر بن جائے، اس کو گاڑی مل گئی میری بھی گاڑی ہو، چھوٹا چھوٹا خیال آتا ہے، یہ جنت کے لیے نہیں خیال آتا. تو اس کو زبان سے مانگے تاکہ یہ ہماری حجت پہ ہم گئے اللہ تعالیٰ ہم نے مانگا تو تھا، اب آپ نہ دیں تو الگ بات ہے، ہم نے تو مانگا تھا، ہے نا. تو اس طرح اپنی حجت بھی تمام کیا کریں اللہ کے آگے. اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور ایڈ کریں، کیونکہ آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے گائیڈنس بن سکتا ہے، سورس آف گائیڈنس بن سکتا ہے، کیونکہ یہ یوٹیوب پہ لوگ سنیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ثنا نے کچھ لکھا، میں ذرا ایک ریڈ کر دوں. پڑھ لیا؟ اچھا میں نے نہیں پڑھا. سورہ بقرہ اور سیلف اسٹیم کے ٹاپک سے ہیومن ہماری کریشن کی سگنیفیکینس کلیئر ہوئی کہ تو ایک ایروگنس کا ایلیمنٹ نہ آ جائے. تو اللہ عز و جل نے سورہ میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ایک ٹائم تو انسان قابل ذکر نہ تھا، یعنی ہماری انسگنیفیکینس بھی بتا دی، اور انسگنیفیکینس اتنی زیادہ کہ ہدیناہ ہدایہ بھی اللہ نے انسٹال کی، وہ نہ دیتے تو ہماری انسگنیفیکینس بھی کوئی ویلیو نہیں تھی. مطلب جب سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور ڈوپامین کو نفس سے ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے، کیجیے گا کائنڈلی اس سیشن میں. جی بالکل ثنا نے صحیح بولا ہے کہ یہ سب جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں. کیا تو کیا ہے منٹ. تو اس جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل دی ہے، اور ہدایت کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لکھیں اپنے پاس. میں نے جیسے لکھ کے لگائی کہ ایک ریل بھی میرے لیے سورس آف ہدایہ ہو سکتی ہے، اور ایک ریل ہی میرے لیے سورس آف مس گائیڈنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک پیپر جو ہے وہ بھی میرے لیے یہ ہو سکتا ہے سبیل، اور نہیں ہو سکتا. ایک پیپر میں لکھا ہوا جملہ بھی جو ہے نا وہ نہیں. ایک پوسٹ جو ہوتی ہے وہ بھی میرے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، سبیل بن سکتی ہے. سبیل جو ہے بہت ساری سبیلیں ہوتی ہیں. کہیں بھی آپ نے جانا ہو نا، آپ کے پاس کتنے راستے ہوتے ہیں. سوچیں آپ کے ذہن میں کوئی راستہ ہو کہ مجھے فلاں مارکیٹ میں جانا ہے، اب آپ سوچیں گے اچھا آج دن کا وقت ہے تو میں یا سگنل زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ، یا یہاں پہ جو ہے نا یا روڈ بن رہی ہے، تو آپ کتنے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ لانگ ہو یا شارٹ راستے ہوں. لانگ آپ کو شارٹ کٹس ہوں یا لانگ کٹس ہوں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہدایت کے لیے آپ کون سا راستہ چوز کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہدایت کے لیے ایزی وے چوز نہ کریں، تھوڑا مشکل استعمال کریں. تو اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کریٹیوٹی بھی دیں گے انشاءاللہ. تو ساتھ کا کیا سوال تھا؟ کون والنٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہے کوئی والنٹیئر؟ نہیں، جنہوں نے نہیں کیا وہی انہی کی باری آئے گی، جنہوں نے کر لیا ان کی باری دوبارہ. وزیا نے تو جنہوں نے کر لی اب اپنے طور پہ ضرور پریکٹس کر لیں، کچھ پڑھ لیں تاکہ ادھر ڈسکشن اور ہیلتھی ہو سکے اور بہتر طریقے سے ہو سکے. ان شاء اللہ تعالیٰ. اگلی آیا تو خیر جنت کے بارے میں، تو لیکن یہ کہ کیا خاص اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھنی ضروری ہوتی ہے نا. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں کسی نے گھر میں بتایا کہ ہمارا جو ہے نا لون ایسا ہے، ہمارا ویو یہ ہے، یا ہماری سوسائٹی یہاں پر ہے، تو آپ کو مزہ آتا ہے سننے میں کہ اچھا یہ ڈفرنٹ ایک چیز بتائی ہم نے، جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں اسے اسپاٹ لائٹس ہم نے یہاں سے لیے، یا ہم نے یہاں پہ یہ لگوائے. تو بالکل جنت اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے سامنے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. اور ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، کیا ملے گا. تو اگر ہم نیک ہیں تو پھر تو تھوڑی سی فنگر کراسڈ ہی رہے ہماری کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہی ہوں گی، اور اگر ہم نیک نہیں ہیں تو بن سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک سیکنڈ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کو منانا. اتنے مہربان ہیں ہمارے اللہ کے، 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ میں مان جاتے ہیں، ہم پلٹتے ہیں اور فوراً ہمیں تھام لیتے ہیں. الحمدللہ. چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ لوگ یہاں بیٹھیں آپ لوگ بولا کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگ رسپونڈ کیا کریں، اور اپنے کمنٹ سے یا خاص طور پہ بولنے سے لوگوں کو
فائدہ پہنچایا کریں. آپ کا بولنا ہی آپ کے حق میں گواہی بنے گا، آپ کا چپ رہنا جو آپ کے حق میں گواہی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، آپ کا سننا صرف آپ کو فائدہ دے رہا ہے. آپ کا سننا کس کو فائدہ دے رہا ہے یہاں پہ بتائیں مجھے. صرف آپ کو فائدہ دیا، لیکن جو بولے ان کا بولنا کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ان لوگوں نے اپنے بولنے سے. تو ایک جملہ ضرور لے کر آیا کریں، لکھ کے لایا کریں کہ ہاں ہمیں یہ ہفتے یہ چیز سمجھ آئی. ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ خیر کا انتظام کر کے رکھا کریں لوگوں کے لیے، خیر کا باعث بنا کریں، لوگوں کو خیر پہنچایا کریں. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.